so easily. The teacher noted that they had difficulties in rhyming, so making rhyming word, picking out the pairs. And this is a difficulty that some dyslexic children have. They find it difficult to hear the pattern and focus on the pattern of the sound. But the teacher thought that this was because I had spoken Finnish to them and had not taught them English nursery rhymes. Right. And again, the teacher told me to stop speaking Finnish. And I was so shocked because I thought, well, I've surrounded them by books. I mean, you only need to look at my home. I'm in my front room and you can see how many books we do have. Yes. And I had taught them so much Finnish poetry. Yes. And again, I was really hurt that the blame was put on being bilingual. Now, in those days, obviously, Finland wasn't very known, so it was kind of put in the same bracket of many European, Eastern European languages. Today it's very different. Finland is known supposedly for its good educational achievement and system. And but then it wasn't. So people were very, very negative about speaking Finnish. So yes, I met the hierarchy. I also have to sort of point out that I met the hierarchy myself, but obviously I'm white. I lived a comfortable life. I wasn't struggling economically. We had no sort of issues to do with I don't know, disabilities or so I benefited from some privileges which I do count now, but nevertheless they that whole business about hierarchies between languages was interesting. And it was such my interest in this whole idea about bilingualism that I decided that when my boys started school, I'm going to become a teacher. And that's when I joined university and went to do my Bachelor of Education. And there I met people who saw bilingualism differently, who openly spoke about language statuses and hierarchies. Okay. And also sort of learned to recognize the baggage that many languages have because of this. So when I then qualified and got to teach in a school that was 60% the children were of Pakistani origin, sometimes 60%, sometimes 90% came from Pakistan, and they came from Kashmir. I also began to realize how complex these issues to do with hierarchy are, because here were these people telling me that they speak Bahari. And I also knew that the children after school, they often go to the mosque to learn to read the Quran. Yes. And then they also wanted, the families and the community wanted them to learn to also speak some Urdu, the national language, so that they can maintain sort of more different kinds of relationships with their country of origin. And how some of the people who worked with us at the school, they often didn't quite get what this Bahari was. So we talked about it at length, absolutely at length. What should we, as a teaching group of teachers and the school and its leadership, what should we say about the children's language? Should we say that it's a Punjabi dialect? Right. Should we say something else? And every time we went to the community, they said, no, it's Bahari. Okay, that's interesting. We also had, by the time I then had sort of stayed teaching a bit, I did a master's.
And during that master's, I had an opportunity to engage with many other researchers and professors of bilingualism. Yes. And we met people from Birmingham. Okay. And there seemed to be a very similar group of Kashmiri kids in a school. And yet these people called it Punjabi dialect. And they said to us that you can't call it a Punjabi, you cannot call it Bahari, because that's carries so much baggage that it means hill speak or hill language of the, and that means also that then the whole group of people are sort of framed with some kind of negativity, that they are sort of backward hill people. And so we went back to our parents and our community. By then I had developed very good relationships with the children's parents and community elders. And I said, well, I'm terribly sorry if I have offended you by calling it Bahari. And they said, we know all about that kind of stuff. It's the name is our, it means our language. And if other people use it for negative purposes, that's their problem. Yes. It is our language and our identity. So I've learned an enormous amount, an enormous, unbelievable amount from that community of Bahari speakers, and sort of began to explore the different experiences that community people in different communities can have, and realized, of course, that in many ways I had an easy ride coming from Finland, speaking Finnish. So it hadn't been that difficult, but I sort of connected with some small difficulties that I had. I could feel empathy with others, but I totally discovered that there's an awful lot of wrong information. There's lots and lots of people who want to maintain something, want to maintain their own powerful position, and therefore do not want to move on and look at different communities differently. So I'm sort of losing my thread here a bit. That's interesting, and it's very interesting for you to say, because I've got a title, and you've got a title. We are highly educated. You are much more educated than I am. And for you to say that you learned something from some ordinary people in the Kashmiri community, I think that is very encouraging, very heartening, and I'm sure it will be for any from the Kashmiri community and others, because I think often the researcher goes out, researches, and maybe never heard of again, and takes away the knowledge, benefits from it, and if you're not careful, and if there's no intentionality about it, it could be a form of exploitation. So I'm very encouraged that you are talking about, actually, you're articulating that you benefited from that community. Absolutely. It opened my, I was still relatively new in my teaching role, and I was baffled, sort of didn't really always understand what is going on in my classroom teaching the children of Kashmir. And largely because I had got so into teaching reading, and
I suppose because my own children had struggled with it. And so combining that with bilingualism, multilingualism. But there were not enough books that helped teachers to teach children who are simultaneously learning to read in more than one language. All the theoretical books, all the books that teachers used to get about teaching children how to learn to read, all those both theoretical books and more sort of teacher books for good ideas or topics or lesson plans, all that, none of them seem to understand or include also multilingual children. So with the help of that community, and it was so lovely teaching there, because of course they all lived around the school. So if I popped into a shop, they'd go, Mrs. Robertson, you taught my cousin's son. Or you go to a restaurant somewhere there and they'd say, Mrs. Robertson, right, you're going to have a free sagaloo for us or something. So it was a wonderful feeling of community. So anyway, they helped me to come and observe what happens in the Urdu class. And suddenly my eyes are opened. Totally opened how different it was. But even more so, I went to watch and follow what happens when they learn to read the Quran. And there was that one first time when I went to listen, I remember they had all arrived, the children, but clutching a carrier bag, and inside was their Quran. And they'd go and wash themselves, and then they'd come and take the Quran out, and then they'd start reading. And often they fiddled with the carrier bag. So you get this crunchy of the carrier bag, and then the children reciting the Quran. And although by then I knew something about the process of learning to read the Quran, obviously I'd never learned that myself, but I knew something about it. And as the students, the children there, and there was a group of 2, 3, 10-year-old girls who sat very close to me, and they were reading the Quran, and then one of them said something about one word, and then they start talking about that word. And I said to the girls, I said, well, what does that mean? And they said, we don't know. And although I knew that this was the case, that one learns to recite the Quran, that you don't read it for meaning in the same sense as English schools. Nevertheless, of course, it's not meaningless. It's incredibly meaningful. So much so that the teacher came and said to the girls that you mustn't be speaking and chatting over an open Quran, that's disrespectful. Either close the book or carry on reading. And of course, they carried on reading. And then I began to understand how reading for meaning is also very much a cultural construct. It's what we said, or I said as a teacher in the school, was that children learn to read stories with a meaning so that they can tell what happens in the story. That story knowledge is important. But of course, in the Quran classes, it was very different. It was a sort of bordering on spiritual experience, also the children and the teachers told me. So I was very privileged to be taken to these contexts and lessons by these community people. And it helped me enormously then to see, so since there were no books about this either, it helped me enormously to begin to think, okay, so what do I need to do in the classroom? What do I need to do? Not necessarily that I got to change everything, but and you can't anyway, because you're kind of sort of
governed by the school curriculum and what the teacher profession wants you to do. Yes. But I can be very mindful. I can open my eyes to see what the children are doing. And of course, that became then my own doctoral thesis. So I continued with this. And and we say in English that we read for PhD, don't we? Because so much of it is just reading, trying to understand it. And by the time I'd kind of read so many books, there's a moment when you kind of think, okay, enough. And now I go and do the data collection. So I went continued to look at Urdu lessons, and I continued to look at Quranic lessons. And then I had lots and lots of data. Then begins the process of data analysis. So all that means is that you look at what in my case, what the children have said and what the teachers have said, and you begin to look at patterns. This was a qualitative study. So you look what is it? What's emerging there? What are the children telling? And of course, they were always delighted to see me, whatever context I was in. So if I went to the mosque, they said, "Oh, I saw you at school the other day," and same back at school, they said, "Oh, Mrs. Robertson, you were at the mosque again." Yes. And then they started telling me that, let me show you. I want to show you how I do it. Or they might say, such and such is not doing it properly. They're cheating. Right. So there was a lot of this discussion about from the children that doing it. This is how you do it. Yes. And that was probably the lowest point of my doctoral study. I was thinking, so how come other people discover amazing things in their studies, and all I've discovered is that children say, this is how you do it. Yes. And I really nearly cried and gave it all up until I began to look what's behind that statement, this is how you do it. Yes. When they say it from the three separate contexts, it means that they've learned how you do it in the mosque, how you do it in the Urdu class, and how you do it in the English class. Let me show you how capable I am already. And these children were 5 when I started working with them, and they were 7 when I finished. So I followed them in and out of these lessons for 2 years. Yes. So what they're showing me is that they're not confused. Yes. That's first what they want you to know. I show you how to do it. Yes, and you said that in your article, Parallel Literacies. Yes. Where you spoke about children speaking Pahari at home, going to learn Urdu, learn Arabic, speaking English, and you made the point that this was not a confusing matter, which I think many people, and you were speaking about your own personal experience as a first-time mother, being told not to speak Finnish because it would confuse the child. And of course, your children, and I've often said teachers of EAL, although I prefer the term bilingual, are people, if there's no one else, I think things have got better, though sometimes I think they're getting worse. But in the 70s, in the early days of multicultural education, often the person who the children saw as a friend, certainly Black and Asian children, saw as a friend was the EAL teacher. And in your case, I imagine they really appreciated you, and
entering their world beyond the classroom. Absolutely. The fact that you were a teacher who came into their space, that they could now connect, and that might have encouraged them to become whole beings, not living compartmentalized lives. Did you find that? So true. So true. And I was lucky that I worked with a couple teachers who were similarly minded. So one was an Irish teacher and one was a English teacher, and then we had one teacher who was also from Pakistan, but I think from southern Pakistan, not from Kashmir. So we were similarly minded and were able to do this. I mean, it's not hard, is it, to give one afternoon and go and see what local other teachers do? No, it's not. It's not. It's not. But only if you prioritize it. Yes. Yes. You know, there are times when I find that there's something takes half an hour for a meaningful interaction with somebody, a conversation or a meeting, but only if you prioritize it. Only if you prioritize. And only if you see its value. And of course, the funds of knowledge approach, the community funds of knowledge that has come along and encouraged people to go out. Yes. You know, sadly, the Swan report talked about commuter teachers. And I've talked about it in my own work, that we have many schools where teachers are hardworking, but they are nevertheless commuter people who come from somewhere, come into the school, may be working there 10, 20 years. I've never gone outside of the school gate, walking. They drive in and out. And so the children are forced to have a school life and have a home life or have a wider community life that they never connect because the teacher is not able to understand. Yes. Yes. So I agree with you. Yes, absolutely. And I still don't understand, why is it that we have we've got all sorts of guidance for teachers to for example, learn what children's prior learning is. Yes. Or what kind of, where do they come from, and all this kind of thing. And that it remains in the school building, that teachers don't go much out. And we used to do, as reception class teachers, of course, we used to do home visits quite a lot initially. But of course, there again, it's a bit of a scary moment when the teacher comes to visit you at home. You know, a lot of cleaning is involved, and all sort of trying to make the home look good. It's a very different kind of visit than what I was doing with the children. It's about relationships. It's about developing trust. And there were moments when I was totally challenged, for example, by one imam in the mosque asked me things like, "Do you believe in God?" Yes. And I had to say that I am sort of agnostic. I was taught to believe in God, but now I don't think so. Yes, yes. And I could see that something is happening here. A bit of a barrier is developing. Yes. Against us, between us. And then the other question, next one was, you don't have rings on your fingers. No. Are you not married? And I said, that is true. I was married, but we have separated, and I am not living with my first husband. Yes. I was together, but with the man who became my second husband. Yes. And I could see that there was again this barrier. And I thought, well,
I cannot but be honest. Yes. Cannot. Yes. And I felt that maybe this will just destroy whole of my study now, because this imam is not maybe happy with who I am. But that wasn't the case. That wasn't the case. He wasn't interested in the right kind of answer. But if I come to the mosque to study the children, then they need to know, am I a trustworthy person to do that? Yes. And he had a right to ask me questions. Obviously, I was totally shocked and almost went home crying and thinking, this, I bet I won't be able to go in. But the following time I went in, there's a cup of coffee and huge plate of biscuits for me, and I can never pretend that I became a Muslim person, because I am not. But they could see that I had the community, was important to me, and I had the children close to my heart, that and my brain, I wanted the teaching profession to understand what the children experience, but also the ones that I saw around me. I was also had very warm, good relationships based on trust and honesty. Yes. I've spoken about bilingualism, deficit model of bilingualism, monolingualizing education, assimilationist, subtractive bilingualism. I think all of those have certainly been part of my experience as an immigrant in this country, especially as a visible immigrant, and yet there are benefits of bilingualism that you have spoken of. Do you want to, for the ordinary person who may be thinking bilingualism is confusing, what are the benefits? Why should we be bilingual? Well, I think many children don't have that choice. They are. Yes. They're born to a context where mum and dad, or maybe speak one language, or one parent speaks one language and another parent speaks another language, and they're born in that context. They absolutely have a right to learn those languages. It's not difficult. They have a right. More so, really, also for sort of long-term purposes. I have watched so many generations of children who might have spoken Bahari very well in their early childhood, or Finnish in their early childhood, or any of the London languages. And as the years go by, they become less and less fluent in that language. So much so that when they're sort of plus 20, 25, 30, they turn to their parents and say, why didn't you teach me my language? That it belongs to me. It's mine. And now when I FaceTime or visit family, I cannot communicate with them as well as I was able to when I was a little girl. Why did you let it happen? And more so when I go to these places that also belong to the children, or by then the adults, they say, now I feel like a tourist. They don't see me, they don't accept me anymore as a Finnish person or Kashmiri person, that I become something in between, in both places. Don't always feel I fit in here and I don't fit in here. So I'm in this sort of in the middle land. That why did it happen? And often the parents don't know what to say, because of course all parents want the best for their children. Now, if the teachers, if the people with power say that
it's best if you don't teach. And even if they don't say it, of course, you can communicate an awful lot without actually making the statement as clearly as that. Yes. If there is a pressure on just using English, and the parents want the best for their children, it's no surprise that they then at some point begin to perhaps favor English. And they it's tragic, I think. And unnecessary. But one understands that the parents were not making those decisions in the conditions of their own choosing. No. So the conditions were such that they were already positioned as a bit of an outsider. And in order to gain a better entry into the insider school community, then the more they hear you speak English seems to be benefit the children. But of course, this is not so. This is not so. No. So there's a huge amount of work that needs to happen with teachers. But, it also needs to happen with health professionals. It needs to happen with those nurses. I've just recently worked with nurses who give advice to parents, health visitors, when the child is 1, 2, and they might say something about nutrition. So they might also then say something about languages. And they often say that, well, yes, keep talking in your own language. That's really good. But by the time you come to school, it's best because, all that Quranic reading and all that, Urdu, is it really helpful? It might be best, for better results. And that again is not right. And it is not true because, of course, the research shows that your brain is like any muscle. The more you use it, the more flexible it becomes. Different writers have talked about multilingual flexibility, how it's easy then to switch from language to language, and actually how it develops. The academics say that it improves the cognition. So it's a cognitive strength. And all that means that it enables you to be creative in your language and for children to use all their thinking resources. So if they've got some ideas located in one language and then they've got another language with similar words, they can draw on both. And of course, in schools, the highest achievements often have been found to take place when children are able to draw on their thinking resources. And that is not only just for the learning benefit, but it is also for identity development, isn't it? They become more secure in who they are. They're okay with their parents' baggage, the migration baggage. They have fewer conversations like, well, Mum, why do you do that? Or Dad, that's, we don't do that anymore here in England. So they have fewer questions like that. They feel more secure in their own skin and in their own home and in their family relationships. So there's lots of benefits of bilingualism. I think you in one of your articles and research pieces, you spoke about the life and contribution of Razia, the bilingual practitioner. Who, one of the words you used for her was a bridge. And there are many people in our community, Kashmiri community, and the wider Pakistani community, who work as bilingual practitioners and as teaching assistants or classroom teachers or senior leaders. And I was very interested in the word bridge you described. You remember that? Yes, I do. So that is Razia herself said that.
Yes. That she is the bridge. That she's a bridge in all sorts of ways. She's the the person welcoming all children in, but whereas often those who don't share her ethnicity or faith, and particularly language, just sort of might nod and walk past, whereas the ones who share her language and ethnicity sort of made eye contact and often came with a question. What is this? We've had this letter. You know, what's happening at school? And she was able to bridge that because she knew, she had been a migrant herself and knew what it was like with young children when you don't get it, what's going on at school. And I have to say that, of course, that's true to many parents, English speaking, whatever, that the early school practice, the early school years are a bit baffling for parents. You know, when they go to parents' evenings, they have to sit on the little chairs and just hear jargon about phonics achievement and how children haven't learned graphemes or whatever. But so Razia had gone through this herself and was incredibly committed in teaching her own children Bahari. Right. And so she bridged with parents, but more importantly, she always talked to us that she bridged with the children's learning so that she knew what kind of home learning experiences the children had had at home. So she knew something about the funds of knowledge, as Moll is the writer who writes about funds of knowledge. Yes. So these are the kinds of networks that families have and practices, social practices, and they're often very situated practices, and all that means that they are unique to that local context. That if you have one kind of home practice in 1970s in one area, in 2022 it's slightly different. It's the situatedness means that it's sort of accrued different practices and technologies and all that. But she was more aware of what is going on at home, and she knew, for example, that often it wasn't so much the third child who struggled because the older siblings took such good care of the younger child. So she would often sort of support differently the ones who were the firstborns of a family. She knew the enormous role that grandparents played in the children's lives, and actually all of the family. So in England and many Western countries, European countries, we tend to think of family as sort of consisting of parents and children, no one else. And of course, in many communities, it's much wider. It's my own pupils in the primary school used to call them cousin sisters and cousin brothers. So they are in the same role as sisters and brothers, although they are. I think minorities have to learn the majority language, as I did, and to a reasonable level. I sometimes wonder whether it would benefit people, monolingual, English-speaking, local majority community members, whether it would benefit them to learn a language other than English. I think people do learn European languages, but there are rare examples of people learning Punjabi or Pahari. Do you ever imagine that will happen? I mean, of course, there are many teachers included who are multilingual. So in the schools, I trained so many of them who spoke another language at home. And what was staggering, again, were how this, and early years it often was women, they'd come to me and say, I'm going for my first teaching placement to practice to become a teacher. And I've realized that a lot of the children speak Turkish.
and I am Turkish, I speak Turkish. Is it allowed for me to speak Turkish to them? Yes. So there is that huge barrier that other languages have to be kept outside the school. Would it benefit? No doubt it would. No doubt it would. Yeah. I think it's obvious with the globalized world Yes. that large sections of our society, people are bilingual, multilingual. Yes. So I think, it's becoming a norm to have, we talk about super diverse cities. They invariably are super diverse in terms of languages as well. I'm conscious of the time. Just one last question, which is, behind you there are many books. I'm sure you've read them all, and your brain is so big, and with all the languages it must make you very clever. Is there one book that you would pick out from your library that is special to you? It's an impossible. I mean, yes, I could pick out many books. So no, just one. You're only allowed one. Just allowed one. Can I have two? Literature go on. And academic book. Okay. So I think the academic book I would go for a study by Shirley Bryce Heath that came out in early 1980s, and she did a study of three communities in the States. One was a Black American, one was white American working class, and one was white middle class. And she showed how different the communities were, how the practices in each one accrued rules. They were rule bound. Everyone shared those rules, and how the working class Black and working class white communities didn't have the same rules as the school community. The school had, and that had a huge impact on me. And just recently I've been thinking about it again, how profound that book was. As for literature, honestly, it's really difficult to say. I read ferociously. I read poetry. I've got a lovely Bulgarian book of poetry there. I read Shakespeare when I can and feel kind of up to it. And I suppose one of my long term favorites is Virginia Woolf, a British writer. Right. Her book To the Lighthouse. So that I select that. Yes, thank you for that. And I will. I've not read either of these. Maybe I will look them up. But for now, it leaves me to say thank you for giving me your time. Yours was probably 15 years ago. When I started to research and had access to the academic world, and I will have searched for Pahari and will have come across your work, which invariably was affirming for me that not only do we have a language which often people are not interested in, including sometimes our own community, but here are academics, people like yourself, and there are a few others who have researched it. And so thank you for doing that. And long may it continue that you are blessed with your work. So thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much. Welcome, viewers,
to Diaspora Voices, another conversation in the series that we have started some time ago. And it's very humbling for my generation, for people who came as the first generation of Kashmiris. Very humbling, a sense of pride also, because we've grown up as migrants and working in factories and doing menial work, any work that we could find. And slowly we've settled and made progress, some progress, plenty of progress actually, as I'm learning. And our future generations have made even more progress. And I'm speaking to one of those people who are part of our pride for the community celebration. And maybe it's an opportunity for my generation to say, well, you know what, you can relax, you've done your bit. And the future generation, you can pass the baton to them and they will carry on the work. So I'm here, it's a pleasure, absolute pleasure, to be in the company of an accomplished writer from the diaspora. And for the next hour or so, I'm just going to be in conversation, learning about and learning from Sabah Khan. So Sabah Khan, welcome. Thank you so much, Dr. Karamat Iqbal. I want to call you Uncle. Can I call you Uncle? Is that okay? I look at you and I'm thinking, my uncle. So. Yes, I think there are viewers who may not understand what that is about. We are not related as far as I know. We're a very large community. And do you want to explain why you want to call me uncle when we're not related? Well, first of all, calling you Dr. Karamat Iqbal just sounds very formal. And I also wouldn't call you Karamat. I wouldn't call you by your first name. Calling you by your surname sounds very formal. And it's really out of respect. It's out of the fact that you are from that parents' generation, the elder generation, and we've got real deep respect and love and honor for our older generations, to the point where we will not call your names. And we'll call you uncle, mamu, chachu, whatever it is. I guess uncle is just the anglicized version of it. But you look like my mamus, you look like my chachus. You're certainly of there, of that generation. So it just feels only right and only natural to call you uncle as opposed to your name. Now that you've explained it, whatever comes out of your mouth, you're absolutely right. Dr. Karamat Iqbal, the full kind of title is probably too much of a mouthful. So just, remember this conversation is about you, not about me. So hopefully there won't be too many needs to call me, but whatever comes out of your mouth. Just briefly, tell us what you do currently. Okay. So I also just want to mention that I got really teary-eyed as you were doing your introduction to me and to the work. Thank you so much. It was really beautiful to hear your thoughts and just this process that our community is going through the struggles, and then also just that position of letting go and seeing that the next generations are going to move and they're going to shift in ways that are unpredictable, but also there are moments that you can celebrate within that as well. And it's not all just scary or, intimidating or whatever. So thank you for that. That was that's got me really
like open and raw. So that's where I'm starting from. In terms of what I'm doing currently. Can I just stop you there? This won't be apparent from the screen, but I've got tears running down my face for some reason. I really don't understand, because, you know, I find my body takes over and emotions, and you know, maybe it was you telling me, reminding me of my age, or and certainly you the age of my children, and you know, so yes, it's absolutely a emotional kind of connection. Yeah, just tell us what you do currently. Yeah, let's stick to the script, otherwise we're just going to be bawling our eyes out, aren't we? But it's honestly it's a real honor to know that feeling is mutual. So what I'm doing currently, so I did the book that we're going to talk about, my big offering to the world that we're going to talk about, was published last year. That took about 5 years, and in the process of making that, I transitioned away from my architectural work. So I trained as an architect. I was one of the first in my family to go to university and continue that higher education. So it was a real privilege, and it was a real honor to be able to do that, you know, within the family structure, and then continue that. But for its own reasons, architecture as an industry, and we might go into that today, was really difficult for me. I couldn't really express so much of the things that I had experienced. So really, the book became that avenue for me, and it's also helped me build up my own art practice. So I consider myself now that the book is out there, I consider myself as an artist and an author. And a graphic novelist. I also still do architecture. So I met my partner whilst I was studying in my part 2, and he was also studying architecture. He's now a qualified architect, and together we're setting up an architectural practice that's in East London. And I was making the book for the last 5 years, and for the last 5 years he was self-building our house. So we bought a house off my dad because he bought a few houses in the 80s and 90s really cheaply back then, before the Olympics, before, you know, the whole baby boomer scenario. And we've ended up buying one of those houses, and we basically demolished the whole thing, like took it down to the ground. And for the last 5 years, we've been doing most of the labor ourselves, building it slowly. And you can see bits of it around me. Not very much, but I'm basically in the dormer right now, and we've been living here for nearly 6 to 9 months now, and we're in the final runs of that. So that's what I'm doing. Okay. We'll come back to that, and also part of the introduction bit. Just tell us a little about your Kashmiri connection. Yes. So my family consider themselves Azad Kashmiri. That's a title that I've been unpacking myself, but that's the immediate response to your question. Azad Kashmiri on the Pakistan side of Kashmir, and we come from a small village near Mirpur city, called, I think it's called Boti, so near Karak, which is like on the northwestern edge of Mirpur city. But when you look at the dam, it's on the sort of southern tip. And it's kind of around there that they originated from. My dad's family, so we're all part of one clan, but my dad's side of the family ended up going to Dina near Jhelum. And subsequently, there was this divide within the family. So my mum's side stayed in Boti, in Karak, and my dad's side went to Dina. And there's a real tension between, are we Pakistani, are we Kashmiri, what's going on here? And my dad, and I explore it in my book, he actually migrated to the UK when the dam was still being constructed. So as far as I'm concerned, both of my parents come from
from Karak, from Dina, and my dad doesn't have memories of growing up sorry, I say Dina. He doesn't have memories of growing up in Dina, in Jhelum. His memories of life in Pakistan is Azad Kashmir. So I identify as Azad Kashmiri, even though, you know, some of my cousins are like, you know, we're Pakistani, like the later generations, because, you know, some of the children were born in Dina as opposed to Azad Kashmir. So convoluted history. Yeah. But my connection. Yes, thank you. Yeah, so let's go back to your career, profession, and really, I mean, I think you're probably the first Kashmiri member of the community who I know who's trained as an architect. Wow. And I think most of the time one finds parents wanting their children to go for science subjects, medicine, law, you know, that kind of thing. Yeah. And when you talk about things like art subjects or subjects like architecture as a subject, you know, people may think, what sort of subject is that? Is that something you do as a hobby? So just tell us how you came to, you know, at what stage in your education or in your life did you think, I want to do the arts or I want to do architecture? Just unpick some of that for us. Okay. Uncle, my family, my parents are no different to that wider general sense of like, you've got to be a doctor or a lawyer or, you know, a solicitor or an accountant sometimes as well. Just things that are considered established careers, and there's a clear trajectory, and it's very sort of, you know, streamlined, and there's professionals and there's an industry and there's jobs. And I think it's that sort of connection. There's a sort of safety in knowing that by the end of it, you're going to be employed by this large institution. I think for me, my family is actually incredibly creative. They're secretly very creative. My mum was a seamstress as we were growing up, and that was one of the ways that she would supplement our family income. My dad was really in love with houses. Like, he was a train driver for TfL. That's what his day job was. But he wanted to be a landowner. He had his Rajput ideals of his, you know, previous caste, and really sort of channeling this idea of ownership and spaces and homes and facilitating that for other community members as well. So he ended up climbing the property ladder and, you know, doing that sort of stuff. And I think for me, architecture was an interesting choice, and I ended up in my book, I end up dedicating a whole chapter as to why I studied architecture, and there was a whole host of reasons. I ended up doing it because it was a profession, and it was something that I could say to my mum and dad, this is a profession, you know, it's equal to law and medicine. It takes as long as they do, and I'll come out of it and I'll be fully qualified. It's just not, and it is more connected to the arts. And I think it's because for me, if I really didn't have the pressure of, you know, societal pressures, I would have done something like fine art, and I would have done something that's a lot more perhaps creative and expressive, I think. And I think for me, architecture was a bit of a halfway house. It was expressive, but it was also, you know, it sort of ticked lots of different boxes. I also like that I would be in university education for 7 years as well. To be like, yes. I'm also, it's important to mention that I'm the youngest in my family. So being the youngest and being a girl, you know, I didn't have to help with the bills and the finances of the house.
I was the youngest, so by the time my mum and dad had me, they were in relative financial stability in comparison to my older, there's a 12-year age difference between me and my eldest brother, and for him it was a completely different story. He had to work from the moment he was able to. So that sort of comes into it, and I think all of that allowed me to have an element of choice, even though there were still those background pressures. I was still able to sort of, to some extent, be able to dictate. So it was a real coming together of lots of reasons. Yeah, just as you started to speak, I began to think about the arts and crafts movement. Yeah. And this idea that whole life and everything in it is art, is a craft. And when you started to talk about yourself and your own family being creative, for some reason I had a image of an uncle, because I was 12 when I came to England from Kashmir. And so I spent the first 12 years of my life over there. And I had an uncle who used to build dry stone walls. And, that's craft. That's a real craft. And I could just picture him doing one in the Kus, in the big ravine near us, between our village and Saraki. There was a Kus, and it was that kind of very smooth stone from near the water, almost like kind of big pebbles. And he was making this wall, and I was just sitting watching him. And I have memories of seeing people make baskets with branches of bushes and so on, and a whole host of. And I've seen women in our family crocheting and stitching, and whenever they had time, they would sit away from their chores. So absolutely, I think we sometimes think of art as a narrow. Yeah. And you can probably relate to that, presumably, because I have this image that architects kind of go and stand in the environment, get under the skin of the environment, and create something. I totally agree. There's such a disconnect with, and I think it's like high art, right? There's this real perception of like, what is art? And it's just like all this, sort of bourgeois kind of distant stuff that's not connected to our sense of self. And as you're talking, Uncle, I'm literally thinking of that chapter towards the end of my book where I liken my mum, I think there's a bit where I say my mum is the first architect I know. And it's doing exactly that. It's putting this idea of this lofty, an architect, what does that mean? And these aspirations that we have, but then bringing it to something that's so recognizable and familiar to you. And for me, I make that analogy because she would house me in my best clothing. She made my clothes until I was like 15, 16 years old. And she would make my shelter, because that's what architecture is. Architecture is shelter. Clothes, parda, is shelter. And it's a really, I think we need to do that more for ourselves, because it's an exercise in love and giving ourselves back our humanity, I think, because we are artists and we are artists. And that example of the stone wall guy, that memory, it's beautiful, because stonewalling, it's a dying art, it's a dying craft. People, it's not getting passed down, especially here in the UK, but it's a thing here in the UK as well, and across the whole world. It's a way of
building those walls and demarcating those lands. So yeah, we need to honor those. Yes. Yeah. I think when in the early days, I'm old enough and know, in the 70s and 80s, our community didn't really prioritize girls' education, and I think here you are from within the community who has done, not just compulsory education, but you were talking about 7 years of study post-compulsory, maybe at university level. Yeah. So in your book, you talk about growing up in a safe, multicultural, urban environment where there were large numbers, maybe the majority, but certainly significant numbers of the Kashmiri community or other minorities. So you left that, the safety of that, and you went away somewhere to study. You will have gone into what I call white spaces of university, and in your case, professionally, architecture is generally a white space, and just how was that leaving? Because when you're growing up in a particular world, you think that is the world and that is what it's like. So you will have seen that and become familiar with it and safe and comfortable. And then you went away and you thought, oh my goodness, the world is different. Yeah. So how was that transition into going to university, leaving your area and entering other spaces professionally? Yeah, gosh. They are definitely white spaces. So you totally hit the nail on the head there. I think education, higher education, university settings are white spaces designed for white people. I think black and brown voices come into it, but then they're almost guests. That's the way I see it, where we are observers of this wider structure. And as you say, at that point, literally like when penny dropped for me, and I'm like, oh my gosh, there's all these hidden structures, there's all these power plays, and architecture as an industry as well was really at the forefront of that, because it is such a white male middle class dominated profession. There's such an intersectional hierarchy of what makes it such an elite industry. You don't have the same thing with doctors and lawyers. So going back to my mum and dad's earlier wishes, I can see why they're like, what? Why would you do architecture? Because actually it is so impenetrable and it is such a challenge. And it really knocked my confidence. It knocked my sense of worth, my contribution to society. It made me feel like I wasn't really able to do what I originally thought was my passion. And I think the graphic novel stuff is me trying to find another passion, another way to be a contributing member of society. I think in terms of my experiences brought, like generally, there's a real, there's a bit in the book where I talk about how in our early days, me growing up in Forest Gate in East London and being surrounded by other Asians and other ethnic
communities, different types of, global majority communities, I recognize, and I leaned into more of those differences, not realizing that actually there's these wider structures, there's this wider race structure, class structure. And it really came to a head, if I'm completely honest, when I eventually met my partner, who's white, middle class, British. And I end up going into that as well, because it's that close relationship, that intimacy when you're in that kind of relationship with each other. You see the world through each other's lenses. And it was only at that point when the penny dropped for me again. There was a whole series of moments where I'm coming to terms with these structures that dictate our lives and inform us. We would both walk into a room and he'd be received in a completely different way to me, and especially in jobs as well. I would often feel like I constantly had to prove myself. In university, of just being around other peers, people that are in the same arena as you, and seeing that he didn't have to do it in the same way. And I really had to work hard to assert that I have skills and I have talent and I have things that I have to say as well. And I want to make space for myself. And he would just be offered that space as opposed to having to claim it, which is two completely different things. So that's been a heavy challenge to deal, I think. And I mentioned earlier that we've got our own architectural practice, and that's something that I still struggle with, because for me, architecture has been quite traumatic in that respect, and there's a lot of negative feelings towards that. But he's still like, come on, Saba, like, we can only deal with these systemic issues head on, and I think I kind of want to shy away from it sometimes and just be like, I want to do my art and I want to do my books now. But he's just like, actually this. And I was talking to a friend who is from East London. She's Somali, she's female, and she did architecture as well. And we were both just, in this space, there's not that many people that have actually gone through this route that have taken this baptism of fire. And it does get to that point where it's like, we are at a position to be able to vocalize and talk and challenge that status quo. It's just so difficult. It's so difficult with the industry because it's connected to construction, which is a huge industry. It makes lots of money, and it's very, it's not very regulated. It's, there aren't very many measures to uphold a certain standard for these kinds of conversations. So it's a minefield. It's a lifelong challenge, I think. Yeah, thank you. I think last year when I had agreed to do this series of conversations, I remember sending you a message saying it would be good to have you on the program, and so you were on my radar. But then one day, I'm part of a Kashmiri academics group, and somebody posted an article from The Guardian in that group, and it was that where you'd won the Jalk Prize, and Sarah Shafi had written an article in The Guardian. And as soon as it was posted, I remembered that I had heard of the name. There was something, so I looked up, and then it was the person who I'd communicated with before. And you won this prize, and I was thinking, obviously a sense of pride that we have got somebody now who we can use to encourage other people to write, to do art, and to do whatever, and say that writing is a proper thing. Maybe you can even make a living out of it. But then I discovered that you'd won a prize for a graphic novel,
And I was thinking, I've been reading books all my life. It's something I discovered when I first came to England in the 1970s. But for goodness sake, what is a graphic novel? So I've been learning what a graphic novel is, and really enjoying it, and certainly done a lot of digging into your work on the internet and now your book. So just tell our viewers what a graphic novel is. How does one, read it, experience it? Do you read it? Do you look at it? Yeah. What do you do with it? And how you do it? So yeah. Is my book your first graphic novel? Absolutely. Oh my God, that's so beautiful. Thank you so much, Jazakallah. That's such an honor. Oh my goodness. Wow. First proper book, but I have to say, I'm looking at it and I'm thinking, yeah, I've connected with comics, and I've connected with books of photographs, and how to look at books of photographs where you don't see, you don't flick through, because you can flick through too quickly and get to the end and you think, I've done it, and then actually you haven't done it properly. So I've got books on my coffee table, those big books that you can use as doorstops. Yeah. And I look at them, I tell myself to look at maybe a dozen pages at a time and then stop, because after you then begin to be punch drunk with it and you don't look at it properly. Yeah. And so I've been trying to do the same with yours. So anyway, how how should one read and experience a graphic novel? Okay, so here it is, and I'm just gonna try to flick. Oops, let's just try to get it in. Yeah. So it's very. Oh, I'm like not doing it properly. Yeah. There we go. It's all visuals. Well, it's visuals and writing. So a graphic novel. There's so many. The starting points for graphics was very much comics. It was graphic novels was very much comics, and that association of like superheroes and action and that sort of stuff. It's still kind of holding on to the origin story of graphic novels. So I think a lot of people, when they think that, they think of those sorts of things like Marvel and superheroes and things. It's moved on so much since then, and there's a whole subgenre where so those comics, those Marvel type ones, they'll have a person who writes the comic, they will have a person who draws the comic, who colors the comic, who puts the lettering in the comic. There's a whole team of people that come together to do those guys. But now there's like a subgenre, and it's been going on since the 80s, I think, of the singular artist, author, writer, doer. They do everything. And this is the sort of more independent graphic novels from which my book comes from. So I'm the complete artist for the whole piece. I've written it, I've drawn it, I've colored it, I've laid it out, I've scripted the whole thing. It's all me. It's my singular vision. And the publisher Myriad were completely hands off. They were like, it's your baby, you do what you want to do. So as a publisher as well, that's absolutely fantastic. I think a lot, from what I've heard from other people, they'll often try to help you shape it and edit it and curate it. But with these publishers, it was completely hands off. And then in terms of the way you read it, and things like that, and it's so interesting because I see graphic novels as almost like a hybrid genre. So they look like a book, they're physical, they've got pages like a book and they read like a book, but then they've got images, and your mind, when you're going through it, you're like, do I read text first or do I see the image? And in what order?
And I think, you know, as a designer, we try to make that as easy as possible for you, so you're not stumbling over the immediate things. But essentially, it's the way you as a person, your experience come to the page and how you bring it all together. And there's something incredible about graphic novels in that they can be read within a couple of hours. So I've had people read my book within a couple of hours. I've had people like you take their time and read it slowly. But that's what makes it really fascinating, because it becomes almost like a film. So like with films, they'll be a couple of hours long, but they'll take years to compose and put together. And there'll be a whole team of people that come to it, but you consume it very quickly and you get the idea of it very immediately. And so for me, a graphic novel sits almost between a book and a film, actually, and it's this sort of like multi, you know, kind of weird fusion genre, and it really messes with your mind. I love it because it allows people to bring themselves to the table. So I'm asking you as the reader to make the connection between what I've written and what I'm drawing, and it will be based on your own experiences, what you read into it. And I think that's where I get really emotional when other Mirpuri people, when other Azad Kashmiri people read my book, because they will read into it in ways that other people will not. You know, they'll get to a certain point, but then they'll be like, okay, you know, I don't really, you know, I can relate to that and get an understanding of it, but it's not my story, it's not my experience, and that's okay. So it really, you know, it allows people to just come as they are, really, which is really, really beautiful, and I love it. Yeah, I mean, I think as you were talking, and as I was going through your book, I was thinking, actually, I have come across a graphic novel before. We have 2 children, and I discovered through them children's books. Yeah. And some of those were graphic novels. Yeah. They were sometimes were written by 2 people, so one would write the words, one would do the illustrations, and sometimes the same person would do it. Yeah. And you know, so there is that, and I mean, currently, I usually get a Guardian newspaper on a Saturday and try and spread it out during the week, and I will flick through it on the Saturday, the news section, start to finish, flick through to see what there is, get the overview. And then I'll go back and read the ones I really want to read properly, and I decide where I want to read them, and some sections I may want to read during the week. And I think when I received your book recently, I flicked through it because I was trying to, you know, prepare for this conversation, and then I decided that actually this wasn't a book where you want to know what happens at the end. This was a book of sections, yeah. And I quickly got the overview, and then I keep going back to little bits and connecting with it and reflecting on it and connecting with it maybe as my own story connects with it, or learning, or then going off and researching around it, what that means, you know, and finding bits of connection. So there was one bit where you included a tweet from I think it's Bo Ren. Yeah, that's right. Yeah. He reads, "My parents were tasked with the job of survival, and I with self-actualization. The immigrant generational gap is real. What a luxury it is to search for purpose, meaning, and fulfillment." And in the academic world, we talk about that as the kind of immigrant paradigm, where the first generation really struggled to find a space. It was sufficient
achievement for them to arrive in England from Kashmir and get a job, any job, that would help to pay for the food, help to pay for the family back home. And the future generations have come on to do other things. And I think, you may have come across Maslow's hierarchy of needs. Yeah. And it's basically a hierarchy where at the very basic level are our basic needs for food, survival, or shelter. Yeah. And much later, we come to things like leisure and higher order activities. And so the luxury of having one's child, youngest child in your case, going off and studying for 7 years, not worry, hopefully you didn't have to worry about where the food was going to come from. Yeah, yeah. And somebody done the work and was providing for you. Yeah. And society, your parents, your family, your community. And so I think it's that kind of connection that people will hopefully make. And I've certainly, I think on 3 different occasions, I've told people, I've almost gone out of the way to say to them, you need to be reading or put it on your book list, Roles Reflected by Khan. And I think I'm making a presentation at the British Education Research Association in September about Kashmiri parents and their contribution. And the opening slide will hopefully be your map of Azad Kashmir. So thank you. So I want to talk about family. You talk about it in your book, and most of us know when it comes to family, you can find it is a supportive structure. And by family, I don't mean just parents, mother and father, and immediate siblings, but the wider extended family. It's a supportive world. It protects us from lots of things. But we also know, and you talk about it, it can be oppressive, especially for women. And our community is good at that, oppressing women. And, how do you, knowing the wider world is hostile to our community, how do you decide when to be critical of our community, of your parents, of the extended family, and when to be nice to it and just focus on the positives? Oh gosh, that's so interesting. It's such a paradox, I think. I think when I first came to the book and when I first came to like my sense of expression, like what I wanted to express, there was definitely lots of like anger, a lot of like bitterness, lots of negative. I think it's an easier emotion to tap into as well. Like, the injustices that have happened to me, both socially, with the place that I studied and stuff, but also within the home environment. And my family is, mashallah, a very big family in East London. So it's not just my nuclear family, it's my mammals and my jajus and my halas and my pupos and my cousins. And there's, now over the years, there's so many of us, and we're all still so connected as well. And once you've got that, any structure and the scale of the structure as well, it can become oppressive, it can become controlling, it can be dominating and dictating what is right and what is wrong. And especially when you chuck in things like, what does it mean to be
close to your culture, what does it mean to be a coconut? You know, like a lot of my family will be like, oh, she's become a Gori. Now that she's with a Gora, she's become, you know, they'll say things like that. And I'll be like, oh God. You know, and then things like religion as well, which, you know, can be very outwardly, you know, you can really manifest this idea of the devout Muslim, but not actually be critical of your own actions and just do things that are, you know, kind of like repetitive or ritualistic, or things that everyone does and you don't ever question, in terms of like the moral, you know, sort of compass of it. So there's all this sort of convoluted stuff, and I think originally it was very much like, you know, that's the sort of stuff I want to talk about. And what I wasn't seeing was the fact that actually, yes, that's a makeup, but what are the wider structures that influence those behaviors, and what is the root of those behaviors? So yes, the behavior is happening, and on a one-to-one level, I might be getting really annoyed at my mum being really controlling and telling me what to wear and what not to wear. And yes, my emotions are valid, because on a one-to-one and interpersonal level, that's really frustrating, and I'm feeling really controlled, and, you know, I'm having to navigate around that. But what is it that's making her feel like she needs to do that to me? And is it coming from a place of, I'm going to control my child, or is it coming from a place of, I want to keep my child safe? And I think that's those bigger questions I get really excited about, because suddenly it opens up beyond the narratives that we're taught from, like, you know, your sort of tabloid newspapers and the rhetoric that we're given from wider society. And it allows you to be a lot more empathetic. So that was my whole process with the book as well. And there's another piece that I did that's not the book. It was a rolling pin piece. I don't know if you've seen this. It's on my website, and it's basically like I took a physical rolling pin and I carved my dad, me in the middle, and then my mum on one end, and I turned it into a printmaking device. And I allowed voices, and there were lots of different prints. And basically the first one is a very frustrating one. My dad's telling me to cook, my mum's teaching me how to cook, and I'm being in this subservient mode of the men are there to be fed and the women are there to feed them, and very much my sort of starting point for when it comes to making roti and that ritual, that tradition. And I then allow it to move. So that's the starting point. And then there's in the middle, there's anger, there's frustration, there's confusion, and there's lots of rising resentments. And then in the final one, the women are transitioned away from subservient to the people who hold the power, because they are the feeders, they are the nourishers. And suddenly these three figures, the male, the mother, the father, and the daughter, they move. The action is still the same. They're still making roti throughout. You know, we make, it's a staple food. We eat it every single day for years and years, and my mum and dad have. But it's like, if we can just change the narrative, if we can just change the way we see ourselves, we can still do the same action. We don't have to question this ancestral legacy that we've continued and we've migrated with. But the women can be empowered by it, and they can be given strength and conviction, and really feel like they're connected back to their community as the nourishers, as the providers. And suddenly it's not a subservient role, but it's a powerful role. And I think I tried to do that in the book as well. Yeah, I've noticed music is very much part of your work. Obviously, some of it is because of your age. I certainly couldn't relate to it, but there was plenty, and I was interested to see that your generation is still aware of Muhammad Rafi, Nusrat Fateh Ali Khan, though I didn't see any signs of Bruce Springsteen in there. So how did you come to connect with music, and what does it mean for you? You know what, you touched on a really interesting question there, like the generational breadth of, like, you know, you're kind of, you're 1.5. If you came here when you're 12, you're 1.5 generation.
And I see myself as the ends of the second generation. Like most second generation people that I meet are definitely older than me, and they are of the Bruce Springsteen era. But, you know, like Sarfraz Manzoor, he wrote a whole book about how, you know, he is such a inspiration for him growing up. And I definitely recognize that I'm on the trail ends. I've got people who are like just a couple of years younger than me who read my book and be like, oh, that's like my mom. Like your story is like my mom's story. And I'm like, but we're just a few years apart. So there's a real generational gap, like it sort of crossover there of things just bleeding into each other, and also just the continuation of time, the beautiful, you know, the fact that it just never ends and there's no marker in the sand. But yeah, then there's the timeless ones like Rafi and Nusrat Fateh Ali Khan. And in terms of the music, there was a real connection between like stuff that my mum and dad absolutely love. You know, the Rafi songs, they are like Jodhveen Ka Chand, that's me and my mum. That's our favorite song. You know, we are each other's chand, we are each other's moons, and we love that song together. And a lot of that is like the symbolic kind of declaration of love through music. And that's my own little secret message to myself and to my mum. And then, yeah, some of the other stuff, there's like neo soul from D'Angelo from the 90s, which is very much what me and my sister would listen to. And I've grown up with rap and hip hop and R&B as my thing, and it's a reflection of that, and sort of embracing that, and not being embarrassed that I didn't grow up with Bruce Springsteen or you know, some of the other big hitters like Kate Bush. Like I only started listening to Kate Bush when everyone else was like, what? Why haven't you heard Kate Bush? And I'm like, no, I've never really listened to it. So well, you have missed out on not knowing Bruce Springsteen. So yeah. If my one request to you is to go and educate yourself. Okay. Your education is not complete until love it. You I will do that. You know, I mean, you know where I've come from. Where I came from, there were no books, no libraries, and there was no music, because music was seen as a low activity, done by low people. And I discovered music, and when I discovered Bruce Springsteen, I felt that he was actually writing about me, coming, you know, when he talks about Independence Day or his conflict with his father, it felt as if he was talking about me. And I suppose you will understand that good literature, you know, like your book, is lots of people can connect with it, regardless of whether they come from that culture that you're talking about and that ethnic group. It is universal, and so hopefully you'll find that. How good is your Pahari? बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल बोली सीखनी है। I mean, you know, this conversation is probably the only program on JKTV that's in English, so we can't now go into speaking Pahari, but I'm of a generation that actually came and didn't really have too much time in the schooling system here, so I've been able to keep my Pahari. So I'm always encouraging the younger generation to, if they have some Pahari, to keep it alive and find strategies. Nowadays, you know, there's lots of YouTube videos and so on, and family and so on, where you can converse. So do you get an opportunity to speak Pahari? मैं उन पहाड़ी विच बोलना चाहनी हां, बस मेरी फैमिली ने नाल मेरा मौका होना वा, मैं उन जिसने नाल में शादी कीती है ओ नहीं बोली सकना, ता इंशाल्लाह आई डोंट नो थोड़ी देर बाद या ओवर टाइम मैं उसकी सिखाई सकसा, मे बी यूट्यूब वीडियो देखिएगा, पर बहुत मेरा दिल नहीं करना उसकी उर्दू सिखाने ना, मैं ओ ना करना चाहनी, बिल्कुल पहाड़ी उसकी सिखाना चाहनी हां, so maybe. The thing that I've discovered, I read Urdu, I speak Pahari, and I speak English.
And the thing I find with Urdu is I read Urdu regularly because it provides me with the vocabulary for Pahari. Yeah. So the words in Urdu actually provide, because I know you can read Pahari sometimes, there is literature, but generally I'm familiar with reading Urdu. So you may have to use Urdu with your partner and for yourself as a kind of foundation for the Pahari. Yeah. So yeah, good luck with that, because I'm a great advocate of bilingualism, and I think it's important. I'm conscious that we haven't looked at any of your pictures, and we haven't got much time. So it would be good to look at one or two pictures. So let's see if I can work the technology and find something. Cool. And then I can just briefly describe it. Yeah, sure. I'm curious to know which ones you chose, because I sent a whole bunch. All right. Ah, you chose this one. So this is part of a larger piece. So this is 2/3. There's another third that I didn't share. And this one starts to define what is a displaced person and what is a diaspora. And it was a really critical point for me. And it was important to do this in the book because my family, and I don't know about you, Uncle, but my family do not consider themselves as displaced people. They will not talk about themselves as displaced people. And it was only during the process of doing the book, making the connection between Mangala Dam and the water treaty of 1965, I think. And then the reason why the water treaty happened because of partition and all of the geopolitics and the landscape of that area. It was absolutely fascinating. And I think this is what education gives you, right? Like my family may not have made those connections themselves consciously. They obviously lived through it and experienced it, but they haven't, you know, at least in my knowledge, they haven't made, like I was not aware of those connections growing up. And this book for me was about making those connections in time, going back in time, doing the research, and actually like putting this word onto what happened to Mirpur, what happened to Azad Kashmir, what happened to what Mangala Dam was. It was a tool of soft power for the British. They pulled out and they suddenly realized that, oh my gosh, the whole of the UK, the whole of Pakistan could essentially be starved of water. You know, India could have this this power hand of controlling the tributaries, the 5 rivers. And so these dams were built, and the dams, Mangala Dam is not the only one. There's other huge dams as well. At the time, it was the biggest in the world, I think, when it was built, a huge civil engineering project. And this is the dam, yeah. And it displaced 280 villages, thousands and thousands of people, and that's where this migration came to the UK as well, that we now know of. And it's just, you know, that word displacement, you know, our homes were displaced. My dad came to the UK because his family was getting scattered. And he was given this voucher, as many others were, to come and work and be a labourer in the factories and do that cheap menial labour that nobody else would do, or, you know, people that died in the war and there was that labour shortage of the 1960s. So that was a really important thing. And then, so this one here, so this is the 5 rivers. Sorry, Uncle, did you want to say something? Shall I just continue? Yeah. Briefly, yeah. So I sort of merge poetry with it as well. So I'll look at the lines of my hands, and, you know, the 5 rivers are like the 5 fingers of a vice-like grip that controls these lands, and I'm making these analogies. And then I go on and I look at I went to Wikipedia and I looked at the size of Mangala Dam, and I was just like, I want to relate to this in a way that's
familiar to me. And so I took the square meterage of the Mangla Dam area, and I looked at the boroughs of the UK, of London, the boroughs of London where I live, and I basically tallied up so that the amount in London would make up the same amount in Mangla Dam. And I was just like, okay, so the size of Mangla Dam is akin to 8 boroughs of London. And so I've written them: Haringey, Walthamstow, Forest, there's 8 of those boroughs, and they make up the same square meterage of Mangla Dam. It's just this, this continuous connecting back to who I am, what I know, what's familiar to me. Yeah. And I just wanted you to talk us through this particular map, which is quite critical, I think. Yeah, so I think a lot of people don't know that Kashmir is actually a really convoluted history. I still don't know the full extent of it as well. So that little knuckle right at the top, you've got India, you've got Bangladesh, which is kind of enclosed by India, which is another thing that we don't talk about. Then you've got Pakistan as the blue entity. And then at the top, you've got Kashmir. It's currently, there's bits of Kashmir that are controlled by China. The predominant part is controlled by India, and that's where it's often cited as one of the most militarized zones in the whole world. And then the dark blue at the top of that is the Pakistan administered side of Kashmir, and that's where my family are from. And I think that's where I'm going to assume, Uncle, that's where your family are from as well. Yeah. So yeah, that's just a really simplistic version, because there's so much more that goes into it as well, and sort of just making it digestible. Yeah, yeah. Let me just move. Yes, so time is not on our side, sadly. Would you like to recommend a book to our viewers? So I have been reading Mannu. Have you heard of Mannu? No. So Mannu is also a graphic novel. Oh, wow. It's authored by Malik Sajjad, and it's by Fourth Estate, the publishers. It was published, I think, in 2016, and it's from the India side of Kashmir. So Malik is an artist, Malik Sajjad is an artist from India side of Kashmir, and it's his lived experience. He ends up becoming a political cartoonist, and he ends up having these incredible, really fraught, tense, and it's a really great book to give all of us as people in the UK and who are wanting to know more about Kashmir. Kashmir isn't spoken about enough of, and we don't get things like this that allow you to go into the area. I've always wanted to go to the India side of Kashmir as well. I don't know if we'll ever be allowed to, but this is a small insight into that, because he draws it as well, and he draws the spaces and the cities that he's walking around, and the family relations that he has, and the people that he meets, the relationships that he ends up making along the way. And I think it's still so relevant. I tried to speak to him for South Asia Heritage Month this year. I think that group were trying to get us to be in conversation with each other. Me as Azad Kashmiri diaspora, and him as actually there and living it on the India side. And it was a really exciting prospect, but I think because of the communications blockade, we've not been able to make it happen. And I think they're about to announce the fact that, we're going to still keep trying, but that's still a very real thing. And, we're not hearing about it, but it's still happening. And all of us have a responsibility and a duty to find out more about it, these hidden, untold things that are happening. And we only get, snippets through the media, and there aren't very many channels. So this is the one that I would recommend, definitely. Mannu, A Boy from Kashmir, Malik Sajjad. Okay, thank you very much. I think it is stating the obvious that I would like our viewers to go out and buy your book, but I'm going to read one particular recommendation, and this is from Simon Chadwick, the Cartoonists Club of Great Britain. It says, utterly engaging, instantly relatable. It takes a degree of bravery to write and illustrate something so personal and forthright
the fact that it also manages to embrace a sense of humor just furthers how remarkable a book this is. And you already know that I have bought 2 copies because I want both my children to have a copy. It's almost a piece of me and piece of my heritage, my side of the family, because of the way you intelligently talk about sociology, ethnography, biography, exploring identity, migration, multicultural life. So there is so much in the book that every family should have at least 1 copy. So thank you. That really means so much to me. Thank you so much. And I have every confidence that you will be winning more awards and you will be writing more books and other pieces of work. So no doubt there'll be reasons to have you back on this program in the future. But for now, thank you very much. Thank you. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्रंट में सरदार साजिद नवाज खान, और आज हम समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर हकीकत में आज़ाद हो रहा है, जैसे कि पहले से अनाउंस भी था। इसके मारूज़ात में या इसकी बैकग्राउंड में या इसकी सराउंडिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर खुसूसन ये जो एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ अवाम की तरफ से हो रही हैं, बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो रियासती इंतज़ामिया है उसकी तरफ से जो पुरअमन मुज़ाहिरीन पे जो तशद्दुद हो रहा है, रात को भी मुज़फ़्फ़राबाद में तशद्दुद हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई नौजवानों की जो आज़ादी पसंद है। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इसमें अगर ये कोई तहरीक है, अगर ये तहरीक की सूरत अख्तियार कर रही है, तो बुनियादी तौर पे किसी भी मुतनाज़ा इलाके की जो पॉलिटिकल साइंस होती है या जो समाजी साइंस होती है, उसमें तहरीकें बनती कैसे हैं, पनपती कैसे हैं, उन तहरीकों का मकसद क्या होता है, उसमें अवाम का बयानिया क्या होता है, क्या तहरीकें अवाम जो चलाती हैं वो क्या रूलिंग एलीट के ख़िलाफ़ होती है, पॉलिटिकल एलीट के ख़िलाफ़ होती है, या उस निज़ाम और सिस्टम के ख़िलाफ़ होती है। तो जब आप किसी रियासत के जबरी फ़ौजी कब्ज़े में हों, तो उस सूरत में आपकी जो तहरीक है या जो आप आज़ादी की जंग लड़ें, तो वो किन इस्तवार पे उसका होना चाहिए, उसमें आपकी सोसाइटी के कौन से फ्रैक्शंस होने चाहिए, उसके अंदर मौजूद जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस तरह से इंट्रूड करती है अवाम के जहनों में, अवाम की सोचों में, और फिर जो उसके इस पॉलिटिक्स के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स होती हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं हमीद बाशानी साहब, आप उनके कॉलम भी पढ़ते हैं। सर वेलकम टू द शो, आप इन चीज़ों पे एनालिसिस भी देते हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, और इस अहम मौके पर कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, कल हिंदुस्तान का होगा, तो ये जो कश्मीरियों के अंदर एक इज़्तिराब है दोनों तरफ कि हमें महकूम रख के, हमें कब्ज़े में रख के तो आज़ादियाँ ये बना रहे हैं, और हमें भी फोर्स करते हैं कि हम भी इनकी हमें हाँ मिलाकर तो अपनी आज़ादियाँ बनाएं। पहले तो इस दिन के मौके पे आप क्या कहेंगे, फिर हम चलेंगे एक्चुअल टॉपिक की तरफ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी बाशानी साहब। देखें जी, पहले तो ये जो मौका है जो यौम आज़ादी का पाकिस्तान और इंडिया में बनाया जा रहा है, इसमें तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारत के जो है लोगों को जो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मुबारक के साथ साथ ज़ाहिर है हम एक जो नोट भी रखते हैं साथ में काशन का, वो ये होता है कि जो आज़ादी का असल मफ़हूम है और जो 1947 से पहले जो आज़ादी का एक जदोजहद थी या एक तसव्वुर था, उस पे अभी तक जो है वो पाकिस्तान और भारत जो है वो पूरा नहीं उतरे हैं। आल्दो के ज़ाहिर है कि बर सगीर से अंग्रेज़ चले गए, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें अपने डिसीजन खुद करने का मौका मिल गया यहाँ के लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली जो है
جو بنیادی طور پہ آزادی کا ایک تصور ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور جو ہے وہ بر صغیر کے عوام کو ابھی تک بھی پورے طریقے سے جو ہے وہ منتقل نہیں. تو اس حوالے سے ہم ساتھ میں یہ ایک کاشن کا نوٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ جو ہندوستان یا پاکستان کے اندر جو جدوجہد کرنے والی قوتیں ہیں جو اپنی حقیقی آزادیوں کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، ان کا سفر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ باقی ہے. اس پہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس کا نٹ شل میں جو آپ کر سکتے ہیں چند لفظوں میں، وہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. یہ فیض صاحب کا جو شعر ہے یہ دونوں جگہوں پہ ایکولی پاپولر ہے، بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور اس کو بڑے غور سے لوگ پڑھتے ہیں اور بڑے جذباتی انداز سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو وہاں بھی حقیقی آزادی کی جنگیں ابھی جاری ہیں، بلکہ حقیقی آزادی ایک تو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کل کی پولیٹیکل مین سٹریم میں، لیکن جو ریئل مطلب اس سے ہٹ کے تو پاکستان اور انڈیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں، گروپ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حقیقی جو ہے وہ پولیٹیکل اور معاشی آزادی جو ہے اس کا سفر ابھی جاری ہے، جو ختم نہیں ہوا. 1947 میں تو اس سفر کا محض آغاز تھا، اور جب تک اقتدار جو ہے وہاں کے عوام کو منتقل نہیں ہو جاتا، عوام اپنے وسائل کے خود مالک نہیں ہو جاتے، اور وہاں پہ ایک منصفانہ نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا جس کے تحت وسائل کی اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، تو اس وقت تک ظاہر ہے یہ جنگ جاری رہتی ہے. اور یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس طرح ہے. تو ان کو مبارکباد دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے نا، اس کو دو نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ نظر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے جو اس معاملے سے فیسینیٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ فیل کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ ایک اس سے امیدیں باندھ بیٹھا ہے کہ 2-4 جلوس نکل گئے، ہڑتالیں ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے اس کو آپ پیسیمسٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ریئلٹی کے قریب ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ابتدا بھی نہیں ہے. یہ جو ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، آزادی کی لڑائی، آزادی کی جنگ، یہ دونوں لفظ میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں. نہ ابھی وہاں کوئی لڑائی شروع ہوئی، نہ وہاں پہ کوئی جنگ ہے. یہ ایک جدوجہد ہے جس کا ابھی صرف ایک جھلک بھی نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ایک دور اندھیرے میں ایک جو ٹمٹماتا ہوا آپ کو ایک دیا نظر آتا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ایکسائٹ ہو کے تو اس طرح کے بیانیے سامنے نہیں لانے چاہیے جس کی وجہ سے حکمران طبقات جو ہیں وہ فائدہ اٹھا کے تو ان کے اوپر جو ظلم و جبر جو پہلے سے ہو رہا ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے اس کو مزید جو ہے نا وہ انٹینسیفائی کریں. تو یہ چیزیں بھی قیادت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ وائلنس کو ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چھوٹا گروپ ہے، بڑا گروپ ہے، 1 جلوس ہے، 10 جلوس ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امپارٹنٹ ترین ایشو جو ہے وہ وائلنس سے کیسے علیحدہ رہا جا سکتا ہے اس تحریک کے دوران، یا یہ حقوق کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں ان کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں. تحریک بھی نہیں کہنا چاہیے ابھی اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کس طرح ایک ریئلسٹک بنیادوں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایکسائٹ ہو کے تو کوئی ایسا ایڈونچر نہ کر لیں یا کوئی ایسی جھوٹی امیدیں نہ باندھ لیں جس کی وجہ سے نقصان ہو. اور اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ریپریشن ہوتا ہے وہ تحریکیں کریش ہو جاتی ہیں، تو پھر کہیں دہائیوں تک اس کا کوئی نام نہیں لیتا. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے ارد گرد کے ممالک میں، پڑوسی ملکوں میں، پاکستان اور انڈیا میں، جنوبی ایشیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ جو کچھ تحریکیں شروع ہوئی جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن ان کو پورے طریقے سے منظم کیے بغیر، ان کو کسی پارٹی، کسی آرگنائزیشنل ڈسپلن کے اندر لائے بغیر، ان کی پراپر رہنمائی کیے بغیر ان کو جس طریقے سے حکمرانوں سے ٹکرا دیا گیا، اس کے نتیجے میں بہت عرصے تک، دہائیوں تک جو ہے وہ تحریکیں غائب ہوئی اور حکمران طبقات کو اپنا کام کرنے اور گل کھلانا جس کو کہتے ہیں اس کا موقع ملتا رہا. اس لیے
اس غلطی سے بچنا چاہیے. باقی جو کچھ ہو رہا ہے جی کشمیر میں، یہ 1947 میں ہونا چاہیے تھا. چونکہ بنیادی طور پہ ہم لوگ جو بار بار اس بات کو رپیٹ کرتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی کیا ہوتی ہے، آزادی کی جدوجہد کیا ہے، میں اس کو ہمیشہ سم اپ کرتا ہوں بالکل 2 لفظوں میں. ایک ہوتا ہے حق ملکیت اور دوسرا حق حکمرانی. حق ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دھرتی میں جو لوگ آباد ہوتے ہیں، وہاں کی جو زمینیں ہیں، وسائل ہیں، مدنیات ہیں، پانی ہیں، دریا ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، جو چیز بھی وہاں پہ اویلیبل ہے فطرت کی طرف سے، اس کے مالک وہ لوگ ہیں اور اس کو حق ملکیت کہتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے ہوا وہ آپ کا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، دشمن ہے، دوست ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے آپ کی اس حق ملکیت میں انٹرفیئرنس کرے. اس کو کہتے ہیں حق ملکیت میرے نزدیک. اور دوسرا ہے حق حکمرانی. تو حق حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس خطے میں جس دھرتی پہ آباد ہیں اس کے اندر جتنے وسائل موجود ہیں ان کی تقسیم اور اس کو کس طریقے سے کی جائے، کیوں کی جائے، کن چیزوں پہ کی جائے، یہ ڈیسیجن میکنگ کا پاور جو ہے اس کو حق حکمرانی کہتے ہیں. اور یہ 2 چیزیں آزاد کشمیر میں نہیں ہیں، جس کی ایک مثال ابھی آپ نے بلدیاتی انتخابات دیکھ لیے کہ 30 سال سے بلدیاتی انتخابات کا قضیہ کیوں چل رہا ہے کہ یہ عوام کو حق حکمرانی کی ایک جھلک کے مترادف دکھانے کے مترادف ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کر کے تو یونین کونسلوں اور گاؤں کی سطح پہ لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا پانی بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، تو اس کے لیے اتنے پیسے ہیں اور آپ خود بیٹھ کے طے کریں کہ آپ نے کیسے خرچ کرنے اور کیسے بنانا ہے. آل دو کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹرانسفر آف پاور ہے، لمیٹڈ حق حکمرانی ہے، لیکن ہے تو صحیح. ایک مثال ہے اس کی، اور اسی مثال کو آپ پورے قومی سطح پہ پھیلا دیں کہ جب آپ کا حق ملکیت پوری ریاستی سطح پہ، قومی سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں کی دھرتی کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں. جو نام ہم نے پہلے رکھ لیا تھا 1947 میں آزاد کشمیر، اس کا اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ یہاں کے وسائل کے مالک ہم ہیں اور یہاں پہ حکومت کرنے کا حق ہمیں ہے. اس بات سے کوئی ذی روح شخص جو ہے، کوئی باشعور شخص، خواہ وہ ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتا، چونکہ یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ قسم کا ٹروتھ ہے. ایک حقیقت ایک اتنی بڑی ریئلٹی بن گئی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب اس کو 2 طریقے سے انڈرمائن کیا جاتا ہے. ایک طاقت کے استعمال سے، جس کو آپ قبضہ کہتے ہیں، جب کوئی بیرونی قوت فوجیں بھیج کے، بندوق دکھا کے، ٹینک دکھا کے، بختر بند گاڑیاں دکھا کے تو آپ کے اس رائٹ کو جو ہے وہ ڈینائی کرتی ہے. اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا، جو واردات ہوئی، اس کو کہتے ہیں بہن بھائی بن کے جب لوٹنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ایک ہی لوگ ہیں جی، آپ کے کیا وسائل اور ہمارے کیا جی، بس تو بات تو ایک ہی ہے جی. اور یہ کہہ کے تو پھر آپ کے اندر سے ایسے ٹاؤٹ پیدا کیے جاتے ہیں جو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان ٹاؤٹس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے تو لوگوں کو ایک جھوٹا جو ہے جھلکی دکھائی جاتی ہے کہ جی دراصل آپ لوگ خود اپنے مقدر کے مالک ہیں. جو ہمارے ساتھ 1947 سے ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اپنے اندر اپنی صفوں میں ہوتے ہیں جو باہر جا کے تو بالادست قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ قسم کے سمجھوتوں کے تحت اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی وسائل پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے اختیارات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ میسج جو ہے وہ عوام کو بھی دے کے تو خاموشی کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. جو ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جب یہ چیز ایکسپوز ہوئی کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس کے اختیارات کیا ہیں اور ان کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے، 15ویں ترمیم کیا ہے اور یہ کس طریقے سے مقامی لوگوں کے رائٹس جو ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہے، ان کی حق حکمرانی جو کہ حق قانون سازی ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں اس کو انڈرمائن کرتی ہے. تو یہ چیز کھل کے تھوڑی سی سامنے آئی تو لوگوں کے اندر ایک شعور کی ایک لہر پیدا ہوئی کہ بھائی بات تو یہ صحیح ہے کہ اس دھرتی پہ کوئی قانون بنتا ہے، کوئی وسائل تقسیم ہوتے ہیں، کوئی دولت کا ایشو ہے تو اس کا تو ڈیسیجن ہمیں کرنا چاہیے. تو اس پہ یہ ترمیم کیسے آ گئے، جس کو آپ نے دیکھا کہ ایک اوور ویلمنگ میجارٹی آف پیپل جو ہے اس نے اس کا ساتھ دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اسی کنٹیکسٹ میں رکھ کے
تو اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب یہ جو اسٹرگل ہے یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، اس کو آپ عرب سپرنگ کے ساتھ مت جوڑیں اور اس جیسا ایشریز کا مت ہونے دیں جو عرب سپرنگ کا ہوا ہے۔ یہ ایک بریک بائی بریک، ایک سٹیپ بائی سٹیپ اسٹرگل ہے، اور یہ جو قدم آپ نے اٹھایا یہ بیبی سٹیپ ہے، اس کو بیبی سٹیپ سے آگے مت سمجھیں آپ۔ ابھی آپ کے گرنے کے اور گھٹنوں کے بل چلنے کے اور رینگنے کے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں، اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو جہاں مجھے یہ بہت بڑی انکریجمنٹ ہے، حوصلہ ہے اور بڑی ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے کہ لوگوں میں ایک لہر آئی ہے، دوسری طرف میں اس چیز کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے تو ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جس کا بیک لیش بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم سنبھال نہ سکیں۔ جی شکریہ۔ اب دوبارہ ہم ایک اہم چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو سماجی سائنس میں جب عوام احتجاج کرتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد تو بھی آپ نے بات کی، یہ ڈیفائن کر دیجئے پلیز دیکھنے والے آڈینس کے لیے کہ تحریکیں کیوں ہوتی ہیں اور کس کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگ کیا پولیس والے کے خلاف احتجاج کریں گے جو حکم کا پابند ہے، لوگ ایم ایل اے کے خلاف یا کسی منسٹر کے خلاف احتجاج کریں گے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ جو احتجاج جگہ جگہ پر ہو رہے ہیں بنیادی انسانی ضروریات کے لیے ہو رہے ہیں، کیا ان کو قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے بھی آپ نے بتایا حق حکمرانی، حق ملکیت نہیں ہے، مالی، انتظامی، سیاسی اور پھر سفارتی اختیارات بھی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں درمیان میں کہ کیا ان کے خلاف کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا یہ لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات بنتی ہے، کوئی جدوجہد بنتی ہے، تو اس کا جواب ظاہر ہے ہاں میں ہے۔ اگر یہ لوگ قابض قوتوں یا حکمران طبقات کی اعلیٰ کاری کا رول پلے کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آزاد کشمیر میں ہم لوگ جو لفظ سہولت کار استعمال کرتے ہیں حکمران طبقات کے لیے، یہ غلط لفظ ہے، یہ سہولت کار نہیں ہے۔ سہولت کار جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے اپنے مفادات کسی قضیے یا تنازع کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، بلکہ وہ اپنے مفادات سے بالا ہو کے تو دو قوتوں کے درمیان جو ہے ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی سچویشن کو۔ یہ اعلیٰ کار ہیں، یہ جو ہیں یہ ٹولز ہیں جو کہ ایک ناجائز قسم کی قانون سازی کو یا ناجائز قسم کے قبضے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے میں اعلیٰ کار کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اگر کوئی ممبر آف اسمبلی کھڑا ہو کے یہ تقریر شروع کر دے کہ نہیں جی ہمیں حق حکمرانی نہیں چاہیے، یعنی یہ دنیا میں 21ویں صدی میں سب سے بڑا لطیفہ ہوگا، اور آج سے 100 سال بعد جب لوگ تاریخ لکھیں گے تو وہ اس کو کوٹ کریں گے کہ کسی ملک یا قومیت یا قوم یا علاقے یا ریاست کا ایک جو ہے وہ قانون ساز ادارے کا ممبر تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہمیں اختیارات نہیں چاہیے، یعنی تم لوگ آ کے تو ہمارے بارے میں ڈیسیجن جو کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو بالکل درست ہے، جس کے صرف دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ ٹوٹل جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی چیلنجڈ لوگ ہیں، میں معذور کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، اور آپ جو ہے آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ اور اپنے معاملات کے بارے میں کسی بھی طریقے کی کوئی سوجھ بوجھ یا سکل موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں سے لوگوں کو بلا کے تو آ کے کہیں کہ جی آپ آ کے ڈیسیجن کریں کہ ہم نے یہ پانی کا نلکا لگانا ہے یا یہ بجلی کا کھمبا لگانا ہے یا یہاں پہ کس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے یا کس طرح کا کلچر پروموٹ ہونا چاہیے، یا تو اس کی ایک وجہ ہو، تو یا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو اور آپ مکمل طور پہ بکے ہوئے ہوں بیرونی قوتوں کے، یا ان کے آپ بکے ہوئے نہ بھی ہوں، تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ غلامی کی اس قدر گہرائیوں میں دھنس چکے ہوں کہ آپ کو غلامی اور آزادی کے درمیان فرق کرنا ہی نہ آتا ہو، کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا رول جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار یا ٹاؤٹ کا رول ہے، آپ کا رول کسی پالیٹیشین یا فیسیلیٹیٹر کا رول نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس کے خلاف بات کریں، تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی صورت نہیں، تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایک تحریک بنتی ہے،
لیکن اس تحریک میں اس میں ایک پولیس والا بھی شامل ہوتا ہے جو حکم کا پابند ہے، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب بات پولیس والے کی آئے یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، تو ہم جو بھی تحریک چلائیں اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو لیگل پیرامیٹرز ہیں، جو بھی اس ملک کے اندر قانون ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اندر رہ کے اپنی بات کریں. چونکہ اگر ہم اس سے باہر قدم اس بنیاد پہ نکالتے ہیں کہ چونکہ جی یہ قانون ہی غلط ہے اور ہم نہیں مانتے، تو اس میں ریاست کو جو ہے وہ ریپریشن کا اور ظلم و تشدد کا ایک موقع ملتا ہے کہ جی یہ قانون کا احترام نہیں کرتے. قانون میں اس طرح کے حکم جو ہیں وہ ہر نو آبادیاتی سٹرگل میں اور آزادی کی تحریکوں میں دنیا بھر میں موجود رہے ہیں، جس کو لوگوں نے توڑا بھی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے توڑا ہے پولیٹیکل سٹرگل کے دوران کہ خود وہ قوانین جو ہے نا وہ بدلے اور بدلنے پڑ گئے. بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوگا، لیکن اس میں وائلنس کا عنصر نہیں شامل ہونا چاہیے. مثلا آپ جو ہے وہ کسی پولیس والے پہ حملہ کر دیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل قسم کا انٹریکشن یا اس طرح کی چیزیں، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بچنا ہی سب سے بڑی جو ہے وہ بات ہے. باقی رہا سوال یہ تحریک کا، تو دیکھیں تحریک میں تو ان لوگوں کو جب آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو اس کا رد عمل تو ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ حکمران طبقات کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اپنے لوگوں کے خلاف یوز آف فورس اور ظلم و تشدد کا جو راستہ ہے وہ بہرحال کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کا ظلم و تشدد جو ہے وہ تحریکوں کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتا ہے، ان کو روک نہیں سکتا. ساتھ سر یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے کہ ایک تو عوام ہے اس آزاد کشمیر کی، مختصراً کر کے ہم آگے بھی چلیں گے. یہ آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے یہ اتنا بے توقیر کیوں ہوا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہی حکمران جب اپوزیشن میں جاتا ہے تو کہتا ہے یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، اور کرپشن جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تو زبان زد عام ہے. کیا اس سیٹ اپ کی وجہ سے یہ جو عوام اور حکمران کے درمیان، کیونکہ عوام، حکمران اور ریاست ان تینوں کا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے کسی بھی سماج میں، اور اس ٹرائنگل میں جو ریاست کا فرد کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ حکمران ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے وہ چیزیں طے ہوتی ہیں، اور پھر ریاست کا ایک جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ وہ بنتا ہے. اب یہاں پر جو چیزیں پچھلے 2-4 دنوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مزید یہ 14-15 اگست کے دنوں میں ہی غالباً، تو یہ جو وہاں پر ایک الگ سے بات نکل پڑی ہے کہ جو پاکستان کے وہاں پر جھنڈے تھے وہ لوگوں نے اتارنا شروع کر دیے. حالانکہ وہ ایک تنویر احمد نے اتارا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب لوگوں نے خود ہی اتارنا شروع کر دیے. وہاں پہ جو پولیس جو انتظامیہ ہے وہ تو کچھ نہیں کر رہی. اب وہاں پہ پاکستان کی جو فوج کی گاڑیاں ہیں ان کو روک کر دو، ان کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے اور پھر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. جہاں جہاں فوجی کسی اسکول میں یا کسی جگہ پہ جشن آزادی بنا رہے تھے پاکستان کی، تو عام لوگوں نے آ کے، جو ینگسٹرز ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے آ کے ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے. اس صورتحال میں یہ جو آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ ہے، کیا یہ ایسی کو پالیسیز دے رہا ہے یا دے گا کہ جس سے ایک ایسی نہ ختم ہونے والی ایک جنگ، ایک نفرت شروع ہوگی؟ اس زمرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس آزاد کشمیر کے بے توقیر حکمرانوں کو یہ بیٹھ کے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کا جو معاملہ ہے یا جو کشمیری سینٹیمنٹ ہے وہ کس قدر حساس ہے، وہ اپنی بھی عزت کروائیں اور اپنی قوم کی بھی عزت کروائیں؟ اس پہ آپ انہیں کیا بریف کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا کہ آزادی کی کوئی لڑائی یا جدوجہد جو ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، اور وہ ضروری نہیں کہ آپ جہاں جن قوتوں سے آزادی مانگ رہے ہیں وہ آپ کی کوئی ازلی اور ابدی دشمن ہیں. چونکہ یہ جو آزادی مانگنے کا تصور ہے یہ آپ کا رائٹ ہے، اور اپنے رائٹس کی بات کرنا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی قوم سے نفرت کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم رائٹ مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم رائٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انہیریٹڈ رائٹ ہیں اور یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان جو ہے وہ سویلائزڈ ہوا ہے یا انسانی سماج میں اس نے اگلا قدم اٹھایا ہے اس میں ان رائٹس کو تسلیم کیا گیا. تو اس حساب سے ہی ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ تحریکیں چلتی ہیں، عوام کے اندر غصہ ہوتا ہے، انگزائٹی ہے،
ریسٹلیس قسم کے جو ہے سچویشن ہوتی ہے، اس میں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے خلاف ظاہر لوگ رد عمل دیتے ہیں. یہ تو وہاں کی فورسز جو ہیں باہر کی، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، اور جو ان کے لیے غیر متنازع مثلا پاکستان کی فوج ہے یا وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے یوم آزادی کا، تو اس کو ان کو پورا حق پہنچتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے کہ کسی دوسری نیشن کو یا نیشنلٹی کو یا گروپ آف پیپل کو یا پاپولیشن کی کسی خاص سیگمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے تمہارے سامنے آزادی کا یہ جو عمل ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اریٹیٹ کیا جائے. تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا ان کا کام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کہیں نوجوان جو ہیں وہ غلط ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کے اندر تو ایک جو ہے غصہ اور ایک طرح کی جو ہے وہ جذباتی کیفیت موجود ہے جو ہونی بھی چاہیے کسی بھی نوجوان کے اندر جو کسی تحریک کا حصہ ہے. لیکن آگے جو لوگ ہیں دوسری طرف جو اس طرح کی کچھ سیلیبریشن کرتے ہیں ان کو لوکل سینسیٹیویٹی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے اس کا رزلٹ وہی نکلتا ہے جو باقی دنیا میں نکلا ہے اور کشمیر کے باقی حصوں میں نکلا ہے، جہاں پہ کہ پھر ایک پرامن جدوجہد جو ہے وہ ایک پرتشدد اور پر نفرت جس کو آپ کہتے ہیں قسم کی کارروائیوں میں بدل سکتی ہے، جس کو پھر کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شکریہ. ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب تحریکیں منظم ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو عوام ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے جدوجہد کرتی ہے، بنیادی طور پہ شروعات تو اپنے حقوق سے ہوتی ہے، اور پہلا حق جو ہے وہ زندگی کا ہے، وہ جینے کا ہے، اس کے بعد باقی حقوق ہے. اس صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو احتجاج کے جو رسم و رواج ہیں، طریقے ہیں، وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. تھوڑی تعداد میں اگر عوام ہوتی ہے تو پولیس والے جو ہوتے ہیں انتظامیہ کہتی ہے جی ان کو کرش کرو، اور پھر اگر عوام زیادہ ہوتی ہے اور پھر پولیس والوں کو کھانی پڑتی ہے. وہی وائلنس کا تشدد اس میں عنصر آ جاتا ہے، اس میں وائلنس کا. اس صورتحال میں ایسے نان وائلنٹ پولیٹیکل مینز آف احتجاج جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ بائک آؤٹ کریں کسی چیز کا، بلیک آؤٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہذب قسم کے احتجاج جو دنیا میں ریکارڈیبل بھی ہوں، کاؤنٹیبل بھی ہوں، اور اس سے اور اگین پھر قیادت جو ہے اس کا یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی بچائے، اپنے لوگوں کو بھی بچائے. اور کیا موجودہ صورتحال میں اس احتجاج کے دوران کیا آپ کو قیادتوں کا بحران نظر آیا؟ اور اگر قیادتوں کا بحران ہوتا ہے تو کیا کوئی لیڈر لیس وائلنس یا انقلاب کی طرف لوگ جا سکتے ہیں؟ اس کو ایکسپلین کر دیجیے ذرا. نہیں، فی الحال تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک جس طریقے سے چلی ہے یہی رنگ ہوتا ہے تحریکوں کا. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اپنے اپنے معروض کے مطابق، علاقے کے مطابق، وہاں کی جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے مطابق کچھ فرق ہوگا. لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ جو بھی تحریک چلی پونچھ میں یا مظفر آباد میں یا کشمیر کے آزاد کشمیر کے دیگر حصوں میں، اس کے اندر یہ پیسفل تحریک تھی مجموعی طور پہ. جائے کہ اس میں چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ رولنگ ایلیٹ پہ عائد ہوتی ہے. کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں آپ 100% جو ہے وہ صرف مظاہرین کو یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ غم و غصے کا شکار عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں زیادہ ذمہ داری بنیادی طور پہ جو ہے وہ آتی ہے رولنگ ایلیٹ کی، کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں کوئی اس طرح کا عوام کا غم و غصہ کہیں وائلنس اور تشدد کی شکل نہ اختیار کر جائے یا ہاتھوں سے باہر نہ نکلے. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہے. جہاں تک سوال لیڈرشپ کا ہے تو آپ یہ دیکھیں ابھی تک اس تحریک کے اندر ایک جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے جو ہر صورت میں ڈیسیجن میکنگ کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس کے نتائج کے ذمہ داری قبول کرتی ہے، وہ تو ابھی تک موجود نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز قسم کی ایک خود رو قسم کی آپ یوں سمجھ لیں کہ تحریک ہے جس میں کہ لوکل سطح پہ مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے انفلوئنس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا قابل از وقت ہے.
لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریکیں چلی ہیں وہ ان کا ابتدائی سٹیج یہی ہوتا ہے، اور اسی تحریک کے نتیجے میں پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لیڈرشپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسی تحریک کو سٹارٹ کر کے انجام تک پہنچایا ہو۔ یہ ہمیشہ تحریک کے اندر سے تحریک کی ضرورت اور تاریخ کے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ ابھر کے سامنے آتی ہے، اور بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس وقت جدوجہد کے اندر ہیں، فور فرنٹ پہ ہیں، یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ الگ ہو جائیں گے یا ان کا لیڈرشپ رول نہیں رہے گا۔ لیکن جو سینٹرل ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے ارد گرد بلاخر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ان تحریکوں کے نتائج کی ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتی ہے اور اس کو صحیح سمت میں موڑنے یا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پروسیس میں آئے گی۔ وہی ایک شعر یاد آیا مجھے، چلے اندھیر سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہرحال ہم روشنی کی دعا کرتے ہیں، اندھیرے کی دعا کبھی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ جو راولہ کوٹ کے اندر ایک جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور اس راولہ کوٹ کی یہ بات مشہور بھی ہے کہ ماسر حسینی بجھنے نہیں۔ تو بہرحال وہاں پر جو ایک جو آل پارٹیز جو تھا ایک کانفرنس تھی، اس کے درمیان جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، نعیم صاحب، زاہد صاحب غالباً ان کا نام ہے، جو حکومت نے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، حالانکہ مجھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہتے ہوئے بھی تھوڑی شرم اس لیے آتی ہے کہ غلام قوموں کے ایکٹ ہوتے ہیں اور ان پہ قابض قوتیں ہی ایکٹ نافذ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایکٹ 74 ہے، اور جب بر صغیر پاک و ہند کے جب یہ پورا متحدہ ہندوستان غلام تھا تو انڈین ایکٹ 1935 تھا، تو کب یہ اپنا آئین بنائیں گے؟ بہرحال اس پر بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ٹیبل نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کل اس کو ٹیبل بھی کر دیا اور اس کے لیے اب وہ ووٹنگ بھی کریں گے۔ تو یہ جب ایک اہم شک جس کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس 15 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لے کر اور پھر وہ ٹورزم ایکٹ کو لے کے لوگ یہی اس کو آپس میں کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ وہی اقدام ہے جو 5 اگست 2019 کا ہے، 35A اور 370 کا۔ اس صورتحال میں آپ یہ بتائیے گا، لوگوں نے پھر وہاں سے جو عوامی اتحاد کمیٹیاں ہیں، آل پارٹیز کونسل ہے، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے تو مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس صورتحال میں جب حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے، اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ وہ پورے ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے یہ اختیار میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے حکومتیں یہی کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ حکومت کے پیش آتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کا عمل مشکل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم کمیٹی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 15 دنوں میں یہ ہوگا، 20 دنوں میں یہ ہوگا۔ اس پورے اگین پھر بات وہی ہے کہ جو لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، جو اس سب چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے، اگر حکومت اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی اور اپنی کسی ایک بھی شک سے اگر وہ ڈاؤن گریڈ کرتی ہے، تو کیا وہ معاہدہ عملی طور پہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی جو آپ نے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بڑے پیمانے پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں کہ 15 امینڈمنٹ کے حوالے سے کیا ہوا جی، یہ قرارداد دوبارہ پیش ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا اس میں کہیں نہیں یہ لکھ کے دیا حکمرانوں نے، یا لکھ کے دینا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ہے اس میں 15ویں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ترمیم جب بھی آپ آئین میں کرتے ہیں تو اس کا ایک آرٹیکل آتا ہے، جیسے 14ویں، 13ویں، 12ویں اس نمبر سے، تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ 14 ترمیمیں ہو گئی ہیں تو 15ویں ترمیم تو ہوگی۔ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 15ویں ترمیم کا جو مسودہ پیش ہوا تھا اور جن چیزوں پہ ترمیم ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں پیش کی جائے گی اس شکل میں، بلکہ اس میں لفظ یہ ہیں کہ اس شکل میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہی جو چیزیں ہیں ان کو مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں، جو ممکن ہے دوسرے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہوں، ان کو لایا جائے گا۔ تو اب یہ جو 15ویں ترمیم ہی ہے، چونکہ 14 ترمیمیں ہو گئی، تو 15ویں ترمیم جو ہے اس کا فوکس یا نقطہ جو ہے وہ نہیں ہے جو 15ویں ترمیم کے مسودوں میں تھا، بلکہ یہ ایک نیا مسودہ ہے جو صرف بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بجائے
بلدیات کمشنر بلدیات کی نگرانی میں ہونے چاہیے، جس کا کہ اس 15ویں ترمیم کے جس پہ یہ ساری بحث ہوئی، یہ جلوس جلسے نکلے، ان میں سے کوئی بھی شق اس میں شامل نہیں ہے۔ اب وہی شقیں جو ہیں وہ 16ویں ترمیم میں لائی جا سکتی ہیں کہ جب 16ویں ترمیم ٹیبل ہو تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت 15ویں ترمیم کا تھا۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 15ویں ترمیم اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بری چیز یہ تھی کہ 15ویں ترمیم کے اندر مانگا کیا جا رہا ہے، قانون کیا بنایا جا رہا ہے، تو ان میں سے کوئی سبجیکٹ بھی اس ترمیم کے اندر شامل نہیں ہے۔ آل دو کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بھی متنازع ہے، اور اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایجیٹیشن کے چانسز ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ بلدیاتی انتخابات عوام کی حق حکمرانی عوام کو منتقل کرنے کا نام ہے، ایک ابتدائی شکل میں ہی صحیح، لیکن یہ اسی چیز کا نام ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایک پروگریسو قسم کا سٹیپ ہے، پازیٹیو سٹیپ ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ اور دنیا کے کسی ملک نے آج تک ترقی یافتہ ہونے کی شکل اختیار نہیں کی جب تک وہاں پہ پاور جو ہے وہ لوکل لوگوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہوئی۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے انگلینڈ سے لے کے آسٹریلیا تک دیکھتے جائیں کہ سٹیز کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے ٹاؤن شپس کے ولیجز کے جو قانون ہیں، وہاں پہ جو وسائل کی تقسیم ہے، وہاں کے جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، پالیسیز ہیں، وہ ظاہر لوکل لوگ بناتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہی چیز کشمیر میں بھی ہے، آزاد کشمیر اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو یہ بلدیاتی انتخابات کرانے پڑیں گے اور بالآخر جو اقتدار ہے وہ عوام کو منتقل کرنا پڑے گا۔ تو اب انہوں نے یہ ترمیم کر دی جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے جو 47 سے لے کے یہ آزادی کا شور ڈالا ہوا ہے نا، اور ہندوستان کے خلاف توپیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر پہلے دن ہمیں ادراک ہو جاتا نا، تو آج سے 30 سال پہلے جب انہوں نے الیکشن کرانے بند کر دیے تھے تو یہ کیا چیز تھی؟ جب آپ یہ طے کریں، عوام کو ڈینائی کر دیں ان کے جو بیسک ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، تو عوام اس پہ خاموش رہیں اور اس کے باوجود وہ جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، لیکن ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ سرحد کے اس پار ہو اور یہاں کی کوئی بات ہی نہ کریں، اور آپ کا ماٹو یہ بن جائے کہ ہماری آزادی کا راستہ سری نگر سے ہوتا ہوا مظفر آباد آتا ہے، بلکہ وہاں بھی نہیں رکتا، اسلام آباد جاتا ہے۔ یعنی آپ کی اصل آزادی جو ہے وہ پورے کشمیر کو لے کے تو علاقے پاکستان کرنا ہے، اور یہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جو اپنے وسائل ہیں، میرے محلے میں جو پانی ہے اس پانی کو کیا پختہ کر کے اس کے اندر کتنے نلکے لگانے ہیں اور کتنے لوگوں کو دینا ہے، یہ کام کرنے کا مجھے اختیار نہیں۔ تو میں جا کے تو سری نگر میں یہ طے کرنے بیٹھ جاؤں کہ جی دلی کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن یہاں پہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میں جو ہے خیالات کی دنیا میں رہتا ہوں، بہت زیادہ تصوراتی جو ہے اور اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ میں کانشیسلی ایک مس گائیڈڈ قسم کی جو ہے وہ تھیوری پہ عمل کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس لیے اب اگر عوام جاگ گئے ہیں تو یہ جو ایکٹ میں انہوں نے کیا نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہو سکتی ہے، اور یہ جو آزادی کی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پہ لڑی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے انگریزوں کے خلاف اتنی لمبی لڑائی لڑی، اس میں سے ایک مشہور ترین ایکٹ ان کا نمک بنانے کا تھا۔ اب نمک بنانا آپ دیکھ لیں گے کوئی بہت بڑا کارنامہ تو نہیں ہے نا، کوئی بھی کہیں پانی میں بیٹھ کے وہ جو پروسیس ہے اس میں نمک بنا سکتا ہے، کتنا ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا میسج کتنا بڑا تھا، جس کے آگے آلموسٹ جو ہے وہ انگلستان کے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، چونکہ نمک بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں بھائی، ہم میں اتنی صلاحیت ہے، اس لیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو بلدیاتی انتخابات کا قصہ ہے، اس میں اس وقت اگر وہاں کے ولیجز کے لوگ، ڈسٹرکٹس کے لوگ، میونسپیلٹیز کے لوگ جو ہیں وہ نکل کے آئیں اور کہیں کہ نہیں بھائی یہ قانون آپ نہیں بنا سکتے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ الیکشن کمیشن کراتا ہے یا بلدیات کراتا ہے، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو مزید ڈیلے کر کے تو 30 سال کا ایک جو قصہ ہے اس کو 35 پہ نہیں لے جا سکتے، آپ اس کو ختم کریں اور ہمارے رائٹ ہمیں دیں، اور یہی ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں
کہ یہ جو ہے اس طرح کا یہ، حالانکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سارے جو ہے میجارٹی آف دا ممبرز جو ہیں وہ اس میں ایک ساتھ ہیں، جو اس چیز کی علامت ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کہنا فیسیلیٹیٹرز کی توہین ہے. یہ اعلیٰ کار ہیں، یہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں. اور وہ کیسے جمع ہو گئے عوام کے حقوق کے خلاف. ان میں سے کسی ایک ممبر کو آپ الگ کر کے پوچھیں کہ کیا جو ہے وہ یہ جو پاور کی منتقلی، ٹرانسفر آف پاور ہے ٹو دا لوئسٹ لیئرز آف پیپل، کیا یہ غلط ہے؟ تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ ظاہر ہے نہیں کہہ سکتا نا. لیکن وہ جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی اسمبلی میں بیٹھ کے وہ اس طرح کا قانون بنا سکتا ہے. اور یہی جو ہے وہ 75 ایئر سے آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہمارے خلاف قانون بناتے ہیں. وہاں سے وہ ہماری خرچے پہ ہماری گاڑیوں پہ بیٹھ کے جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے خلاف کنسپیریسیز میں حصہ لیتے ہیں. وہاں سے کالے قوانین جو ہیں وہ لے آ کے ہم پہ مسلط کرتے ہیں، اس کی وضاحتیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. لیکن جو راستے عوام کی آزادی، ان کے حقوق کی طرف جاتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں اب عوام کو اپنے ہاتھ میں خود لینی پڑیں گی. بالکل ایسا ہی ہے سر. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا اور اس میں آپ کی رائے بھی ضرور لوں گا کہ اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو گیا اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو سینٹرلائز پاور ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی اور عام عوام کے ہاتھوں میں یہ سارے اختیارات آ جائیں گے، تو یہ جو آزاد کشمیر کے 5-7 بڑے سیاسی خاندان ہیں، میں نام لیتا ہوں میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے، سردار ابراہیم خان صاحب کی اولادیں، ان کو اقتدار میں پھر کون دیکھے گا؟ ساتھ ہی دوسرے ڈسٹرکٹ میں قیوم خان صاحب کی اولادیں قابل محترم ہے، لیکن ہمارا سیاسی لوگ، ہم سیاست پہ بات تو کریں گے، ان کو آگے سے کون پھر ووٹ دے گا؟ پھر اسی طرح سے آپ چلے جائیں سردار سکندر یاد صاحب کی فیملی، اور آج تیار ہو رہے ہیں میرے ہی حلقے سے ان کی فیملی، سردار تنویر الیاس صاحب کی فیملی، بیرسٹر صاحب کی فیملی، چودھری یاسین صاحب کی فیملی، ممتاز راٹھور صاحب کی فیملی، راجہ فاروق حیدر صاحب کی فیملی. یہ لوگ پھر ان کو کون ووٹ دے گا؟ اصل میں یہ تو چاہتے ہیں کہ عوام غلام رہے، ٹوٹی، نلکا، پیپ، کھمبا، لکڑی، نوکری، اس کی سیاست میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو لگائے رکھیں. حالانکہ دنیا میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتا ہوں، وہاں پر جب یہ کونسلز کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں، حالانکہ جو بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں یہ بھی اس طرح کا ایک ویل ڈیولپ جو ہوتا ہے وہ سسٹم نہیں ہے، لیکن چلیں اس کو بھی بندہ بہتر کر سکتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، کہ جو جابز ہوتی ہیں وہ کونسل کریٹ کر کے دیتی ہے، یا پبلک پارٹنر پرائیویٹ شپ کے ادارے کر کے دیتے ہیں. اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو الاؤنس کونسل دیتی ہے، اسکول بنانے ہیں تو کونسل بناتی ہے، پانی کا مسئلہ کرنا ہے تو کونسل کرتی ہے، گھر بنانے ہیں تو کونسل کرتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے سسٹم. لیکن ہمارے یہاں آزاد کشمیر کا جو حکمران طبقہ ہے، جو ایم ایل اے ہیں، ان کو تو یہ کام ہی ایسا کیا گیا ہے نا کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے دے کر لوگوں کو خریدنا، ان کی مجبوریاں خریدنا الیکشنوں میں، وہ پھر ان سے نعرے مروانا، کسی کو یہ نوکری دینا، کسی کو وہ نوکری دینا، اور اس سسٹم پہ قبضہ رکھنا. اس میں اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں یا ہماری رہنمائی کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. نہیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. ویسے اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کینیڈا میں 2-3 لوگوں کو جو ہے دیکھتا ہوں، اور ایک کو تو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، جنہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ کے اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ کے تو سٹی کونسل کے الیکشن لڑے اور وہاں پہ الیکٹ ہو کے تو ایک نئی زندگی شروع کی. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے مراعات اور وہ جو آپ کی شخصیت اور وہ ساری چیزیں، اس حساب سے تو بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ ڈیموکریسی کا کمال ہے کہ اس میں شخصیتوں کی امپارٹنس، عہدوں کی امپارٹنس، آپ کون ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی ممبرشپ ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، چونکہ یہاں اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہے. اور یہاں جو پالیٹیشین ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں پریکٹیکلی عوام کی خدمت کس فورم پہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. چونکہ ظاہر ہے ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کا خادم، ایک جو ہے سرونٹ جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاست ایک فرعونیت کا سمبل ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ موروثیت کا جو تصور ہے کہ جی آپ کے باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو اس میں اگر وہ لوگ اپنے آپ کو ماڈیفائی کریں
تو دیکھیں آپ کے یورپ کے اندر، بیلجیم میں، انگلینڈ میں تو ابھی نہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہوا کہ جو بڑی بڑی اس طرح کی ڈائناسٹیز تھی، ان کے آگے آنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کر کے تو ایک نئے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو اس میں اگر کوئی کسی سردار ابراہیم کے صاحبزادے ہوں یا سردار قیوم کے صاحبزادے ہوں، ان کو محض اس وجہ سے بھی ہم جو ہے کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو میرٹ پہ پروو کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم عوامی خدمت کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ نہیں کہ ہمارے باپ یا دادا نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو پھر ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، چونکہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اس لیے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو تھانے میں کرسی نہیں دیتے یا عدالت میں رسپیکٹ نہیں دیتے، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے نا اگینسٹ اے اسمال گائے۔ بالکل اسی طرح یہ ڈسکریمنیشن ہے اگینسٹ اے بگ گائے کہ یہ چونکہ جی سردار ابراہیم کا بیٹا ہے اس لیے اس کو نہیں آنے دیتا میں، تو یہ اسی کی ریورس شکل ہے۔ تو اس لیے اگر کسی میں صلاحیت ہے وہ الیکشن میں آئے، عوام کی خدمت کرے، ان کی قبروں پہ جائے، ان کے وہ جو ہوتے ہیں پنچایتیں ان میں جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، جس طرح خالد ابراہیم صاحب نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیا تھا اس طرح کے پروسیس میں، تو کوئی بھی ان کی اس بات کو چیلنج نہیں کرتا تھا کہ ان کا رائٹ اس لیے بنتا ہے کہ یہ سردار ابراہیم کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اس لیے بنتا ہے کہ انہوں نے باقی سیاستدانوں کو بھی اس پرابلم میں ڈال دیا تھا کہ وہ گاؤں کے فلاں ایریے میں ایک آدمی مر گیا تو وہاں بھی جا کے آپ نے تعزیت کرنی ہے۔ تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں اور جو کسی بھی دھرتی کے پیسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کریں، تاکہ ڈیموکریسی خود اپنے پروسیس میں یہ سارے مسئلے جو ہے ان کو ریزالو کر دیتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بلدیاتی انتخابات بڑے بڑے فرونز جو ہیں ان کو جگہ پہ لے آتے ہیں۔ اگر ہمارے بلدیاتی انتخابات جو شروع ہوئے تھے 80s کی دہائی میں، وہ اگر کنٹینیو رہتے تو آج آپ دیکھتے کہ آزاد کشمیر ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ جگہ ہوتی۔ تو یہ اب بھی وقت ہے کہ وہاں کے نوجوان لوگ جو ہیں اپنے فیوچر کی خاطر اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے وہاں کی جو سول لبرٹیز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس میں یہ صحت ہے، تعلیم ہے، ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ زور دیں۔ اور ڈیموکریسی کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو پڑاؤ ہے وہ بلدیاتی انتخاب ہے، اس کے بغیر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ یہ تو اوپر سے 8-10 لوگ وہی مراد یافتہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ آپس میں 20, 30, 40 سیٹیں بانٹ کے تو جو مرضی کرتے پھریں، تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ نہ ڈیموکریسی ہے اور نہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد جو اس علاقے کی ری ہیب کے لیے جو باہر سے پیسہ آیا تھا، روف کلاسرا ہیں پاکستان کے بڑے ویل نون جرنلسٹ انویسٹیگیٹو صحافت کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ $5 بلین، آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا پیسہ ہے کہ پاکستان 1.5 ارب سالانہ لینے کے لیے ڈالرز جو ہے وہ IMF سے معاہدے کرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے۔ اتنا بڑا پیسہ جو تھا وہ آیا، اور اس یہ جو علاقے تھے موسٹلی آزاد کشمیر کے تھے، بالا کوٹ برا کو چھوڑ کے، ایبٹ آباد کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کے، یہ سارے پیسے وہ کھا گئے۔ ان پیسوں کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، اور یہ پیسہ کنہوں نے کھایا؟ میں سرے عام کہہ رہا ہوں، جنرلوں نے کھایا، سیاستدانوں نے کھایا، بیوروکریٹوں نے کھایا، ججوں نے کھایا، جن نے کوئی اس پہ وہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہی۔ اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ جو پیسے تھے وہ ڈائریکٹ لوکلی تحصیلوں میں جاتے، ضلعی سطح پہ جاتے، چھوٹے چھوٹے یونین کونسل وارڈ میں جاتے، BD کے پاس جاتے کہ کس کا گھر گرا ہے، کس کے پاس روزگار نہیں ہے، کس کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، کس کی مویشی جو ہے وہ نقصان میں ساری وہ ہو گئی، اس کو پیسے ملتے کہ چلیں اپنی زندگی کی، کس کی دکان گری ہے وہ اپنا لائیولیہوڈ دوبارہ شروع کرے۔ آج بھی میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دوں کہ بوسا گلا ہائی اسکول ظاہر ہے اس میں سابق وزیر اعظم نہیں، وہاں پہ سابق صدر رہے، وہاں اسٹوڈنٹ رہے، اسپیکرز رہے اور بڑے بڑے لوگ رہے۔ وہ عمارت گری تھی زلزلے میں، آج تک وہ تعمیر نہیں ہو سکی، اور وزیر اعظم اسی حلقے سے اور کہہ رہے تھے کہ میں تھوراڑ میں IT یونیورسٹی بناؤں گا۔
وہ جو یونیورسٹی بنا رہے ہیں ان کو جو تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ وہاں سے مل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا اسکول، اس اسکول کی آج تک دیواریں جو ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ وہ اتنا خوفناک قسم کا چور ہے کہ اسکولوں کے بچوں کی دیواروں کے پیسے بھی کھا گئے. چلو کوئی بندہ ڈھنگ سے کھائے، کوئی چھوٹی موٹی چیز کھائے تو سمجھ آتی ہے، بچوں کی دیواروں کے اسکولوں کے وہ سارے کھا گئے. بہرحال آخر میں کافی وقت ہو چکا، میں بھی اپنی جو خطبہ یا تقریر ہے اس کو کم کر کے آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، آپ نے سارے انگریڈینٹس کو گنا، لوگوں کے سینٹیمنٹ کو دیکھا سمجھا، ایک ارتقائی سفر پر بھی بات کی. اب آزاد کشمیر کتنا آزاد ہے، اور یہ حقیقی طور پہ وہ آزادی جو کہ عوام کے حق کے حکمرانی پہ یقین رکھتی ہو، اور عوام کو یہ اجازت ہو کہ وہ بولے بھی، وہ سوال بھی کرے، وہ جلسے جلوس بھی کرے، وہ احتجاج بھی کرے، اور ریاست اس پہ تشدد نہ کرے. ان سب چیزوں کو ملا کر آزاد کشمیر ایز این ساورن اینٹی کیا حقیقت میں آزاد ہو رہا ہے؟ کیا اس کو حکمران طبقہ آزاد کرے گا یا عوام کی جرت اور مزاحمت اس کو آزاد کرے گی؟ اس پہ آپ بریف کیجیے گا. یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے جی آپ نے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس پہ تو اتفاق رائے ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ظاہر ہے یہ آزاد کشمیر کا نام جس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے ایک ایسی دھرتی کے حوالے سے جس میں کہ نہ عوام کو حق ملکیت ہے اور نہ حق حکمرانی ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے آزادی کی سمپل ترین اور عوامی زبان میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں کی حق ملکیت اور حق حکمرانی کو ہی آزادی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر دوسری آزادیاں آتی ہیں جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سول لبرٹیز ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. یہ چیزیں پھر اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، لیکن ابتدا جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ آزاد ہے، تو اس سے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا پاکستان آزاد ہے؟ یعنی اگر پاکستان کے انڈر جو علاقہ ہے آپ اس کے بارے میں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ آزاد ہے، تو پھر جو ابتدا میں نے بات کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ خود جو آزادیوں کا تصور ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو پاکستان میں آزادی سے رہنے کا جو ہے وہ موقع نصیب نہیں ہوا، چونکہ ان کی آزادی جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سلب ہو گئی تھی. یعنی جون میں جو ہے وہ ظاہر اعلان آزادی ہند جس کو آپ کہتے ہیں برٹش پارلیمنٹ نے جو ڈیسیجن کر لیا تھا، تو اگست میں جو تقریر کی قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 میں، آپ مجھے ڈان اخبار کے علاوہ پاکستان کا کسی میگزین کسی نیوز پیپر میں اردو اخبار اس وقت بھی تھے، جنگ نمائے وقت اس وقت بھی تھی، لائبریری سے نکال کے دکھائیں کہ جس میں اس تقریر کو پورے متن کے ساتھ کوٹ کیا گیا ہو، جس کا مطلب یہ تھا کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ سینسر کیا گیا، اور ان کی پالیسی سپیچ کو سینسر کیا گیا جو قانون سازی کی حوالے سے ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی تھی. اور اس کے بعد مسلسل جو ہے، اور اس کا میں نے کئی جگہوں پہ کوٹ بھی کیا ہے کہ یہ ڈان اخبار کا جو اس وقت ایڈیٹر تھا الطاف حسین اس کا نام تھا، اس کو باقاعدہ فون آیا جس کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مجھے فون آیا جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے کہ آپ یہ سپیچ جو ہے وہ نہیں چھاپ سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ ہے اور یہ اخبار اس کا ہے. انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سپیچ آپ چھاپیں گے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. اس نے کہا جی کنفیوژن کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی کنفیوژن یہ ہوگا کہ یہ قائد اعظم تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب برابر ہوں گے، تو پھر پاکستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ہندوستان سے بھاگے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم برابر نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ تقریر کر دی. اس سے کنفیوژن پھیلے گا، اس لیے آپ یہ سپیچ ڈراپ کر دیں. جب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ سینسر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں کس ایسے گروپ آف پیپل کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے جو ہر اس چیز کو موقع نہیں دیتے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، خواہ وہ قائد اعظم ہی کیوں نہ ہو. تو اس اعتبار سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے سیٹنگ شروع کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک جو ہے لینڈسکیپنگ کا آغاز جو ہے وہ اس سطح پہ کیا. اس کے بعد وہاں پہ جو 35 سال تک فوجی حکمران مسلط رہے،
اس کے بعد جو حکمرانی میں انہوں نے شیئر دیا تو وہ سوسائٹی کے خاص چنے ہوئے چند پالیٹیشنز کو یا چند پارٹیوں کو دے کے آج تک وہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں. عوام جو ہے وہ 40% سے زیادہ عوام انڈر دا لائن آف پاورٹی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. وہاں غربت آپ دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، استحصال دیکھیں، تعلیم اور صحت کے مسائل دیکھیں، تو اس کو آپ تو اس کی حالت اگر یہ ہے، اور دنیا کی کسی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ذلت کی لسٹ، بے روزگاری کی لسٹ، ظلم و تشدد کی لسٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی لسٹ، بیڈ ڈیموکریسی کی لسٹ، کوئی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں پاکستان ٹاپ پہ آئے گا. کسی اچھی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں پاکستان کا نمبر 150 اور 160 اور ایسے نمبر پہ آئے گا جو کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا. تو آپ اس کے انڈر ہیں، اور اس حقیقت سے جو انکار کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے انڈر نہیں ہیں، وہ پھر اس کا ریئلٹی کے ساتھ پرابلم ہے، ریئلٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں اس کا پرابلم ہے. تو آپ اس کے انڈر ہو کے تو اپنے آپ کو آزاد کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ چھوڑیں ان باتوں کو، حق مالکیت اور حق حکمرانی تو وہ تو پھر ایک فردر ڈویژن ہو گئی نا. لیکن اس میں آپ اگر آزادی سے مراد جو میں لیتا ہوں، اس میں انسان کے افکار کی آزادی، آزادی اظہار رائے، فکر کی آزادی، سوچنے کی آزادی، انکار کرنے کی آزادی، اقرار کرنے کی آزادی، مذہبی آزادی، سماجی آزادی، یہ سول لبرٹیز کے جتنے تصورات ہیں، یہ جب تک نہیں ہے تو آپ کبھی آزاد اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے جناب. اس کا مطلب ہے آپ کسی نہ کسی جبر، کسی نہ کسی پابندی کا شکار ہیں، جو کہ نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بھی اسی سطح پہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا شکار ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی آزاد کشمیر آزاد ہے، یہ تو بہت بڑی مت ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر تاریخ میں کوئی نہیں. لیکن میں اس کو آزاد کشمیر کہتا ہوں، اور اس وجہ سے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہر فورم پہ، کہ جو ہی میں آزاد کشمیر کہتا ہوں کچھ لوگوں کو غصے کے بل چڑھ جاتے ہیں کہ جی یہ جی کیسے. بھائی میں نے نہیں بنایا تھا آزاد کشمیر، یہ جن لوگوں نے بنایا 1947 میں، انہوں نے اس کا نام آزاد کشمیر رکھا، اور یہ نام مجھے پسند ہے، اور میں اسے یہی کہوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی سٹیٹس میرے آزاد کشمیر کہنے سے امپروو ہو گیا یا نیچے چلا گیا، لیکن وہاں پہ ایک سٹرگل کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو حقیقی معنوں میں آزاد کشمیر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم آدھا سفر جو ہے وہ طے کر چکے ہیں، اس کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، خواہ وہ جمہوری جدوجہد کے حوالے سے دی ہوں، خواہ وہ 50s کا PC کا دور ہو، خواہ وہ 55 کا ظلم و تشدد ہو، خواہ وہ اس کے بعد کے جلسے جلوس ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور لوگ اس سطح پہ پہنچے کہ وہاں اوپنلی ایک ڈائلاگ تو شروع ہوا کہ آزادی ہوتی کیا ہے اور ہمارے حقوق کیا ہیں. اس سے پہلے تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں جی، آپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مرضی ہے تو آپ کی جیب میں کچھ ڈال دیں گے، نہیں مرضی تو آپ اسی پہ گزارا کر لیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہوا ہے یا ہم نے کوئی بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کر لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بدترین غلامی ہے اس وقت. آپ اپنے MLAs کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اعلیٰ کاری کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ان کو سامنے رکھیں. تو جہاں آپ کا MLA جو آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے جاتا ہے، اس کی اگر مائنڈ سیٹ یہ ہے، مینٹالٹی یہ ہے، تو عام آدمی کی کیا ہوگی؟ تو اس حساب سے ہم نے ایک لمبا سفر کرنا ہے. لیکن یہ بات ہمیں اپنے حلقۂ احباب میں اور سرکل میں بار بار ریپیٹ کرنی چاہیے کہ بنیادی آزادیاں جو پوری دنیا میں تسلیم شدہ آزادیاں ہیں، ان کے بغیر کوئی ملک، کسی کام، کسی اینٹیٹی، کسی ریاست، کسی قومیت کو آپ آزاد نہیں کہہ سکتے، اور آزاد کشمیر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایک لاسٹلی سر، آج 14 اگست ہے، کل 15 اگست. ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگوں کی آزادیوں کو مقدم رکھتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں ٹو لیو ان کو ایگزسٹنس، اور اس سے یہ ہے کہ ہم آپ کے وجود کو تسلیم کریں، آپ ہمارے وجود کو تسلیم کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ایک ایکسٹرا میں 1 منٹ میں بات کروں گا، پھر میں آپ سے آپ کا موقف بھی لوں گا. سر آئی ہیو کریٹڈ ایک تھنگ، ایک میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ ہم 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب، میں نے کل اس پہ ایک اپنا پیغام بھی جاری کیا تھا جموں کشمیر TV پہ.
آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، لداخ کے اندر، وادی و جموں کے اندر ہم ایک پریکٹس شروع کریں کہ ہم نیشنل بلیک آؤٹ کال کریں گے کہ رات 10 بجے سے لے کے تو 1 بجے تک ہم اپنے گھروں کی تمام روشنیاں جو ہیں وہ ان کو بند کر دیں گے. اور یہ ایک شروعات ہے. یہ ہم ہر سال 14-15 اگست کی درمیانی شب، 5 اگست پہ اور 22 اکتوبر 27 اکتوبر کو کریں گے، تاکہ دنیا کو یہ میسیج جائے کہ ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں، ہم اس جبر کے خلاف ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر کی ریاست کی ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ اگین جمہوری طریقے سے فیصلہ کریں، کیونکہ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. آپ اس نئے احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید اگر اس میں آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو جی ضرور ایڈ کیجیے. دیکھیں جی، یہ احتجاج کا جو ہے وہ ایک پرامن اور بڑا مؤثر طریقہ ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ احتجاج مہذب طریقے ہیں. کہیں آپ روشنی بجھاتے ہیں، کہیں آپ روشنی جلاتے ہیں، وہ جیسے موم بتیاں جلاتے ہیں لوگ یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ احتجاج کے مختلف طریقے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے. ویسے بھی روشنی کا وہاں آپ دیکھ لیں جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ انہوں نے تو بلیک آؤٹ ویسے بھی 18 گھنٹے کیا ہوتا ہے، تو اس میں 1-8 گھنٹہ احتجاج کا بھی شامل ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال یہ اچھی موو ہے، ہونا چاہیے اس طرح کا جو ہے کوئی بھی عمل ہے جہاں پہ لوگ یہ میسج کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے سٹرگل کی ضرورت ہے، اور سٹرگل کے کئی راستے اور طریقے ہیں. بہت شکریہ حمید باشانی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نشست میں، کسی گفتگو میں ہم مزید ایشوز پہ بات کریں گے. بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا. ایک آخری سوال پھر آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آزادیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ریاست جموں و کشمیر آزاد ہے؟ کیا آزاد کشمیر آزاد ہے؟ گلگت بلتستان، جموں، لداخ ویلی جو اس کی 5 اکائیاں ہیں، جو ریجنل اکائیاں ہیں، جو پولیٹیکل اکائیاں ہیں، کیا یہ آزاد ہیں؟ اگر آزاد نہیں ہے تو انہیں قید کس نے کر کے رکھا ہے؟ ہاں تو پھر جواب آتا ہے ہندوستان نے اور پاکستان نے. تو پھر کیا ہمیں ان کی آزادی میں شامل ہونا چاہیے، یا ان کو ایسے آزادی کی مبارکباد دیں کہ جیسے دنیا کے دوست ممالک ایک دوسرے کو آزادیوں کی مبارکباد دیتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ مل کر رہنے کی، چلنے کی بات کرتے ہیں؟ لیکن اگر وہ ہماری آزادیوں کو سلب کریں گے، ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو کر، مل کر ایک نعرے کے ساتھ چلیں گے، آواز دو ہم ایک ہیں، ہم اس فوجی جبری قبضے کے خلاف ایک ہیں. جموں میں، وادی میں، لداخ میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایک ہیں، کیونکہ ہماری ریاست ایک ہے. یہی ہماری آئیڈینٹی ہے، یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہماری دنیا میں پہچان ہے. جب ہم ایک ہیں تو ہم پھر الگ کیوں ہیں؟ جب ہم ایک ہیں تو ہم غلام کیوں ہیں؟ لہٰذا اپنی آزادی کے لیے ہمیں نئے راستے تلاشنے کی اور تراشنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم آواز دیتے رہیں گے. جموں کشمیر ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی کال پر میرپور میں چوتھے روز بھی جملہ نمائندہ تنظیموں ایپکا، ٹیچرز آرگنائزیشن، PWD ورکرز یونین، ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن، ریڈنگ سٹاف ایسوسی ایشن برقیات، تعلیمی بورڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن، تنظیم غیر جریدہ ملازمین، تنظیم فنی ملازمین برقیات، پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن، تنظیم غیر جریدہ میونسپل کارپوریشن، لوکل کانسرن فیڈریشن، منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے عہدیداران کی قیادت میں
سرکاری ملازمین کا جمع غفیر سڑکوں پر امڈ آیا۔ احاطہ شکایات برقیہ سے احتجاجی ریلی جو پریس کلب علامہ اقبال روڈ سے چوک شہیدہ پہنچی، جہاں دھرنا دے کر حکومت آزاد کشمیر اور وزیر خزانہ آزاد کشمیر کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بعد ازاں احتجاجی ریلی ہڑتالی کیمپ میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جسے مرکزی صدر ایپکا آزاد کشمیر راجہ محمد رشید، ضلعی صدر راجہ مسعود راٹھور، سابق صدر فیڈریشن سید قیصر شراز کاظمی، چیئرمین PWD ورکرز یونین راجہ نجیب ٹھاکر، صدر تنظیم غیر جریدہ ابرار حسین بٹ، جنرل سیکرٹری ایپکا طارق محمود ملک، مرکزی صدر ریڈنگ سٹاف ایسوسی ایشن برقیات میر خلیل احمد، مرکزی صدر تنظیم فنی ملازمین برقیات ملک طارق اوان، جنرل سیکرٹری سردار معروف خان، مرکزی سیکرٹری جنرل لوکل کونسل فیڈریشن راحیل احمد بٹ، صدر غیر جریدہ میونسپل کارپوریشن راشد بزمی، صدر ٹیچرز آرگنائزیشن چودھری محمد اسماعیل، صدر تعلیمی بورڈ ایسوسی ایشن چودھری محمد یاسر، سپریم ہیڈ بورڈ فیڈریشن خلیل مرزا، جنرل سیکرٹری راجہ شوکت خان، صدر پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن راجہ شہزاد احمد، سیکرٹری جنرل MDHA کامران وزیر، سیکرٹری جنرل MDHA کامران وزیر چودھری محمد لطیف، وقار اسلم، سینئر نائب صدر تنظیم غیر جریدہ چودھری محمد رفیق، سید منظور حسین شاہ، چودھری محمد شکیل، سابق جنرل سیکرٹری ایپکا میرپور ندیم اختر، صدیق عارف بٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ آزاد کشمیر کو خبردار کیا کہ وہ آزاد کشمیر کے ملازمین کا صبر کا امتحان نہ لیں، بلا تاخیر بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہ، الاؤنسز، ڈسپیرٹی الاؤنس اور پینشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کریں۔ مقررین نے کہا کہ مقام افسوس ہے کہ ریاست بھر کے ملازمین گزشتہ 4 روز سے شدید گرمی میں اپنے حق کے لیے سڑکوں پر، لیکن حکومت آزاد کشمیر کو احساس نہیں۔ آزاد کشمیر کابینہ اور اسمبلی اجلاس میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی ریاستی ملازمین کے جائز حقوق پر بات کرنے کی توفیق نہیں۔ مقررین نے کہا کہ ریاستی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھنے والے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، مگر حکمران طبقہ اپنی مراعات و آسائشوں کے لیے سرگرم ہے۔ مقررین نے کہا کہ ظلم و جبر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ناانصافی کی نہیں۔ افسوس ہے کہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بے حس حکمران مسلط کر دیے ہیں اور وزیر خزانہ آزاد کشمیر کی ذمہ داری ایسی شخصیت کو سونپ دی ہے جو ریاست کی مالیاتی امور سے بالکل نابلد ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بجٹ کی پہلی سہ کے آغاز پر ہی وزیر خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر کے آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد جریدہ اور غیر جریدہ ملازمین کے حقوق پر ضرب لگائی، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ مقررین نے کہا کہ کسی ریاست و ملک کا کبھی ایسا بجٹ پیش نہیں ہوا جس کی منظوری کے بعد ریاست کے ملازمین کی مراعات روک لی جائیں۔ مقررین نے کہا کہ پہلے بجٹ پر یہ قابلیت ہے تو مزید 4 بجٹ کا کیا بنے گا۔ مقررین نے فوری نوٹیفکیشن اور ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ نوٹیفکیشن کی اجرائیگی تک احتجاج جاری رہے۔ تنظیمی قیادت نے اعلان کیا کہ نوٹیفکیشن کی عدم اجرائیگی کی صورت میں 15 اگست کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ کے ساتھ وزیر خزانہ آزاد کشمیر کے خلاف بھی سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ PWD ورکر یونین کے افتخار شاہین صاحب، ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنچ کے اندر انہوں نے اس تحریک کو، میں سمجھتا ہوں بڑی محنت اور لگن سے منظم کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی PWD ورکر یونین آرگنائزیشن مرکزی صدر تاثر شاہین صاحب، ان کے مد مقابل جو ٹیمیں تھیں وہ بھی الحمدللہ، اور یہاں مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رنگ لائے۔ جہاں تک کہ میں بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا اور مناسب بھی نہیں سمجھ رہا تھا جس کے حوالے سے ساتھیوں نے بات کر ہی کیا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ معلومات دے دوں کہ جب یہ تو میں 3-4 دن مظفر آباد میں رہا، میں نے سیکٹریٹ امپلائز ایسوسیشن اور آج جو وہ نام رجسٹر کے خواجہ بھائی صاحب، ان سب سے میں نے گزارش کی کہ ہم مشترکہ نوٹس دیتے ہیں احتجاج کا۔ اس وقت خواجہ بھائی صاحب کی یہ الفاظ تھے کہ جناب بالکل ہم تو کسی احتجاج کے نوٹس میں سائن نہیں کرتے، اور سیکٹری مالیات نے خصوصاً یقین مانے کہ اس نے کہا کہ یہ ملازمین کا معاملہ آپ ہمیں لکھ کے دیں، ہم اس کو حل کر دیتے ہیں، اگر کہیں کو بجٹ کی کمی بیشی ہوگی تو وہ اگلی سمائی میں پوری ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ موجود ہے کہ ہم ان ملازمین کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے وزیر خزانہ صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے یا لات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے شاید کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اب آپ کو واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔
اور بات جس طرح ملک طارق صاحب نے کہی ہے، میں اپنے جو آزاد کشمیر لیگ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ مہاجرین کی 12 سیٹیں یقین مانے آزاد کشمیر کے خزانے پہ بوجھ ہے. یہ صرف بوجھ ہے آزاد کشمیر کے خزانے پر. ایک ڈی سی والیات موجود ہے، ایک ڈی سی والیات اور لگا کے ان کے اوپر آزاد کشمیر کے خزانے میں بوجھ ہے. بلکہ اکثر اوقات یہ ہمارے وہ لوگ، وہ ہمارے سیاسی زعماء جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، انہیں ناکو چنے چبوا دیتے ہیں. یہ 2.5 ووٹ والے جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، اور وہ جو پیسہ بچے گا وہ آزاد کشمیر کے ہاسپٹل پہ غریب جو مریض آتے ہیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق رکھیں. جو ملازم، جو قائدین کسی وغیرہ نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا تھا کہ وہ پکی پکائی کھانا چاہتے ہیں، تو میں سوائے ان میں ایک تنظیم ہے سیکریٹ امپلائز کی، باقیوں کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک پہاڑی کی مثال ہے نا، ٹھے کی جرا کم وہ گل ہے. باقی اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم 17 اگست کو کوئی تیر مار لیں گے جو اس سے پہلے نہیں لگے. بس وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے کہ جب ٹھہی گیا تو پھر کر ہی دو. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ گرنے والی ہے، تو پھر وہ اپنی کینچی اتری ہوئے تیز کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملازمین جو 10 اگست جو سڑکوں پہ موجود ہیں وہ اپنا انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ اپنی سبوں میں اتحاد و اتفاق رکھیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ منڈے والے دن آپ کو فروٹفل انشاءاللہ جو ہے نا وہ نتیجہ ملے گا. منڈے کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آئیں، جس طرح آج آئیں کوشش کریں گے اس سے بڑھ کر انشاءاللہ جو ہے نا، جس طرح تمام قائدین نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ اس سے بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے. تو منڈے والے دن انشاءاللہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ جو آج انہوں نے بنا دیا ہے. تو میں جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا اور میں آپ کے مسائل بھی حل کروں گا. سچی بات ہے کہ جتنا عرصہ بیرسٹر سلطان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ملازمین کے لیے ان کا دور حکومت جو ہے وہ سنہری روح میں لکھا گیا ہے. وہ ملازمین کے مسائل کو اور ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی ہمیں کافی تاریخ کرائی ہے کہ انشاءاللہ میں جا کے اس معاملے کو حل کروں گا. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں. جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں. جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد انہیں بھی مت سمجھو. جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں.
آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں زنجیریں تو کٹ جائیں گی ہاں ان کے نشاں رہ جائیں گے میرا کیا ہے ظالم تجھ کو بدنام کریں گی زنجیریں یہ طور بھی ہے سیادی کے یہ ڈھنگ بھی ہے جلادی کے سمٹے سکڑیں گی زنجیریں پھیلیں گی پھلیں گی زنجیریں آباد رہیں گی ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں لے دے کے حفیظ ان سے ہی تھی امید وفا دیوانوں کو کیا ہوگا جب دیوانوں سے ناتا توڑیں گی زنجیریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جموں کشمیر ٹی وی کی اس سپیس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت کے ساتھ ہوں گے. اس وقت برطانیہ میں 4:06 اور وطن عزیز میں مظفر آباد میں 8:06 اور سری نگر میں 8:30 یا 8:36 کا ٹائم ہے اور میں واحد کاشر ہوں جموں کشمیر ٹی وی سے. آپ سب کا خیر مقدم ہے, نوازش آپ کی. آج کا موضوع جو ہے وہ اس وقت زبان حال پر ہے اور جو سچویشن ہے آزاد کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس پر گفتگو ہونے جا رہی ہے. اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی جو مین سٹریم یا مرکزی ادارے کی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے نمائندگان ہوں گے, جو ان کے سربراہان ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے اور کوشش کریں گے کہ ان سے چیدہ سوالات جو ہیں وہ اس کی روشنی میں معلومات حاصل کر سکیں اور صورتحال کو جان سکیں ان کے اپنے پروسپیکٹیو کی روشنی میں. مکالمہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور اس سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں, معلومات ملتی ہے اور اس معلومات کی روشنی میں ہم اپنے سیاسی مدار کا جو حلقہ ہے اس کو وسیع کر سکتے ہیں. میں آج کے اس مکالمے کی جو ہے بنیاد رکھنے اور اسے آپ تک پہنچانے اور ہمیں انکریج کرنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے نامور صحافی اور مدیر روزنامہ کشیر یا کشیر آن لائن اطہر مسعود وانی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اکنالج کرتا ہوں اور متعارف ہوں, ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کے اوپر انکریج کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ ریاست جموں کشمیر کا ایک قومی چینل ہونے کے ناطے ریاست جموں کشمیر کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو دعوت دیں اور ان پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں. تو یہ اس سلسلے کا پہلا جو ہے آغاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مکمل آزادی کی بات کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر اپنا ایک باقاعدہ باضابطہ نقطۂ نظر رکھیں گے اور ایک جامع قسم کی شکل میں آپ کے سامنے جو تصویر آئے گی اس کے مطابق آپ اپنے تاثرات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے. آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے میں نے ذاتی طور پر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ان سے بات کی تو انہوں نے ضرور کہا کہ وہ تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ چودھری محمد یاسین صاحب سے بات ہوئی, وہ تشریف لا رہے ہیں. ارشاد محمود صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب ہیں اور حسن ابراہیم صاحب, شاید وہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن وہ بھی تشریف لائیں گے. تو آج اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے.
तो यकीनी तौर पर आज की गुफ्तगू जो है वो एक सैर हासिल होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेंगी। गुफ्तगू का के इब्तदाइया में जो है मैं यहाँ पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सबको भी गुफ्तगू के मौके दस्तयाब होंगे। इख्तिताम के करीब जब आप सब हजरात की गुफ्तगू सुन लेंगे, उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि चंद सवालात जो हैं वो भी ले लें, ताकि आप भी उसमें बराह रास्त शिरकत कर सकें और इस गुफ्तगू को अपने जो कायदीन हैं, अपनी सियासी जमातें हैं, उन तक भी पहुँचा सकें। आज इस्लामाबाद में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो एलामिया हमारे सामने आया है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। अतर मसूद वानी साहब, मैं आपको इब्तिदा में दावत देता हूँ कि आप बताएं कि आपके जहन में जो ख्यालात थे, जो आइडिया था, और आज हम जब इकट्ठे हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्या महसूस कर रहे हैं और हमारी इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर रहे हैं। अतर साहब, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया जी। आज अच्छी रही ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो उन्होंने डिमांड किया उसको ये मुस्तरद किया 15वीं तरमीम को, और पहली दफ़ा जो है कश्मीर प्रॉपर्टी का भी जिक्र आया है कि उसका भी जो है वो वापस लिया जाए, और उनसे हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा भी किया गया कि कश्मीर कौंसिल के जो असासे उनके पास हैं वो भी कश्मीर गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाए। तो साथ ही मैं चाहता हूँ कि पहले ये इरशाद महमूद साहब जरा बात करें, क्योंकि आज ही प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का उनके तर्जमान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने उनको बड़ा वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है कि इंतज़ामी इख्तियारात रियासी तशख़्ख़ुस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो है कमर-ज़मान कायरा वो माफ़ी मांगे, और ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जो है मुतालबा किया गया है कि वो उसको उनसे इस्तीफ़ा लें कमर-ज़मान कायरा से। अब ये मामला ये है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के 4-5 उनके मीडिया से मुतल्लिक लोग हैं, तो पहले तो उनके वो डॉक्टर साहब थे, वो उनके तर्जमान के तौर पे बयानात वगैरह देते थे। अब ये एक और साहब हैं, ये उनकी तरफ से ये बयान आया है उनके तर्जमान की हैसियत से। तो ये ज़रा इरशाद महमूद साहब ज़रा इस चीज़ पे रोशनी डालें, क्योंकि उनकी जो ये रवायती तौर पे जो कश्मीर गवर्नमेंट के जो बयानात आ रहे हैं वो इस तरह की हार्ड ज़बान वो नहीं उनकी होती। तो ज़रा इस बारे में हमें ये बताएं कि क्या उनकी ये प्राइम मिनिस्टर का जो स्टाफ है उनकी ज़रा कोई ये गफलत है, या वाकई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का कोई उन्होंने कोई इस तरह की पोजीशन ली है। जी, इरशाद महमूद साहब को मैंने माइक भेजा है। बाकी दोस्त जो है अभी माइक की रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने जो सिलेक्टेड गेस्ट बुलवाए हुए मैं उन्हें जो है सुनना चाहूँगा, और इसके बाद जो है हम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। तो इरशाद भाई, मैंने आपको माइक भेजा है, आप तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ये चाहता हूँ भाई साहब एक चीज, भाई साहब जी एक चीज में इम्पोर्टेंट है कि ये इसका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल जो है तारिक फारूक चौधरी, उनका एक जरा बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया सा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें दीवार से ना लगाए, वो कि हम इसके अगर ये 15वीं तरमीम के हवाले से कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, और ये हम इसके खिलाफ अगर इस तरह किया गया तो हम सलामती कौंसिल में भी जा सकते हैं, और हमारे पास इसका वो मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है सलामती कौंसिल में जाने का। ये एक उनका एक वो दिलचस्प बयान था, मैंने कहा वो शेयर कर दूं आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी अतर साहब, बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, ओवर टू यू, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया वाहिद काशिफ साहब और बाकी दोस्तों साथियों। आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों पे एक हमारा आज़ाद कश्मीर लेवल पे जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है, और सारी पार्टीज, हुकूमत हो, अपोजिशन पार्टी हो, जैसे पीपल्स पार्टी अपोजिशन वहाँ करती है वो हो, मुस्लिम लीग जो तीसरी बड़ी लीडिंग पार्टी है, हसन इब्राहिम साहब की, जमात इस्लामी की, तो ये मेन स्ट्रीम पार्टी थी। लेकिन इन के दरमियान जिस चीज़ पे इत्तेफाक राय हुआ है वो ये है कि हम 13वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर के जो माली और इंतजामी इख्तियारात हैं उन पर कोई सौदाबाजी नहीं होगी या कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी।
तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पे ये मुतालबा किया कि भाई कश्मीर काउंसिल देखिए, बल्कि मैं कह रहा था आज एक दोस्त से कि जिन लोगों ने 15वीं तरमीम पेश की थी उन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उनका तो उन्हें जो है ना सही सजा दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जिसके नतीजे में लेने के देने पड़ गए। मसलन जैसे अभी कोई बंदा या कोई पार्टी या हुकूमत इस पे बात नहीं कर रही थी कि कश्मीर काउंसिल ने जो आज़ाद कश्मीर की जो 4वीं तरमीम हमारी 13वीं तरमीम के बाद उसके पास जो असासे थे उसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले करने थे, उसके ऊपर जो है लोग ज़रा ज़्यादा खामोशी थे। तो इसमें आज जो हमारी ABC थी उसमें ये भी मुतालबा किया गया है कि जो भी कश्मीर काउंसिल के असासे हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किए जाएं। और फिर एक कदम और आगे बढ़ के जैसे अतर मसूद साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये भी कहा है कि मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा है कि कश्मीर प्रॉपर्टी का तसर्रुफ भी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिया जाए। तो ये आप समझें कि 2 कदम जो है और आगे चले हैं और आज़ाद कश्मीर की जो एम्पावरमेंट है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि आज की ABC ने एक बहुत बड़ा संग मील तय किया है। दूसरा, इससे ये बहस अब डिबेट मेरा ख्याल है ख़त्म हो जानी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या हुकूमत हो वो ऐसी किसी तरमीम को जो है कबूल करेगी या उसे कंधा देगी। सेकेंडली ये बात है कि अवामी जो जज्बात थे और रायामा ने जिस तरीके से इसको रेजिस्ट किया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इसी के नतीजे में मेरा ख्याल है कि सारी पार्टीज और जो बहुत सारे लोग जिनका नुक्ता नज़र बड़ा कमज़ोर भी होता है उन्होंने भी बड़ी जुर्रत के साथ और आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक और इंतज़ामी अख्तियारात हैं और राइट्स हैं उनकी अच्छी वकालत की है। दूसरा इशू हमारे यहाँ ये चल रहा था कि टूरिज़्म अथॉरिटी जो है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो आज़ाद कश्मीर के जो हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट का भी एक इशू है कि उसके मुताबिक जो है कौन सी लैंड और किसको अलाट की जा सकती है किसको नहीं की जा सकती है और बाहर के लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो इस हवाले से भी आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक कंसेंसस सामने आया और हुकूमत ने भी एक तरह से एक लचक दिखाई है कि वो जो है इसके हवाले से इसको रिकंसीडर करेगी। और जाहिर है कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एक इजमाही कंसेंसस एक चीज़ पे हो जाए तो जाहिर है कि हुकूमत जो है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, ये तो कोई मार्शल तो नहीं लगा हुआ। तो जाहिर है कि वो भी अवामी जज्बात एहसासात के मज़ाहिर नहीं जा सकेंगे। आखिरी बात जो अच्छी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनका जल्द रिहाई का अमल होगा। एक कमेटी भी बना दी गई थी जिसमें शायद मैं आज चेक नहीं कर सकता कि मुज़ाकरात का क्या नतीजे निकले, लेकिन उसने रावला कोर्ट में जो एहतजाज पे जो लोग बैठे हुए धरने पे उनके से उनके लीडरशिप के साथ बातचीत करनी है और इंशाल्लाह इस तरीके से ये मसला जो है एक तरफ हो रहा है। बाकी जो जहाँ तक कायरा साहब के बयान का ताल्लुक है, मैंने कायरा साहब की सारी तकरीर को और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी थी तो उसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ जो हमारे उनके बयान के इशारा कर रहे थे उनको कुछ गलतफहमी हुई है। में देखा है कि कायरा ने ये नहीं कहा है कि मैं सूबाई स्टेटस आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई हम आपको इस तरीके से ट्रीट करें, फेडरल गवर्नमेंट इस तरीके से ट्रीट करे। तो वो एक आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मकसद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरशाद साहब। इरशाद साहब, चंद सवालात हैं आप तक। पहले ये बताइए कि आप ज़ाती तौर पर और प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर क्या महसूस करते हैं कि सबसे पहले जो इस बहरान का आगाज़ होता है मुजफ्फराबाद में प्राइम मिनिस्टर की उस मुतनाज़ा स्पीच के हवाले से, और उस मुतनाज़ा स्पीच में उन्होंने आज़ादी पसंद जो तबका है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर की बात करने वाला, उन्हें हिंदुस्तान का या रा का एजेंट कहा। आप ज़ाती तौर पर अगर उस पोजीशन में होते तो क्या ये बेहतर नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपने आवाम से, क्योंकि हम भी उनकी आवाम में आते हैं,
ان سے معذرت کر لینی چاہیے تھی, دل بڑا کرنا چاہیے تھا, کشادہ کرنا چاہیے تھا. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو نقطہ نظر ہے خود مختار کشمیر کا یا قوم پرستی کا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. میں بہت سارے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ جسٹس یوسف سرار صاحب کی کتاب ہے, اس کے آخر میں ایک چودھری حمید اللہ صاحب کی سری نگر میں ایک تقریر ہے, جو مسلم کانفرنس کے صدر تھے اور چودھری غلام عباس صاحب جیل میں تھے. تو وہ تقریر پڑھ کے آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے کہ ارشاد بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, شاید کچھ مسئلہ ہے ٹیکنیکلی. ہمیں تنویر احمد خان صاحب جوائن کریں گے جماعت اسلامی کی طرف سے, اور وہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کریں گے. تنویر صاحب اگر آپ تشریف فرمائیں, چونکہ ہم آپ کو فالو نہیں کر رہے تو ریکویسٹ بھیجیے گا, میں آپ کو کروں گا, اپروو کروں گا. میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, وہ تشریف لائے اور انہیں میں نے مائک بھیجا ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ونس اگین آن ویری شارٹ نوٹس, کہ مجھے احساس ہے کہ آپ طویل سفر کے بعد وطن پہنچے اور آج آپ نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت فرمائی. بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کے کیا تاثرات ہیں 13ویں ترمیم کو ریووک کرنے اور 15ویں ترمیم کو امپوز کرنے, اور آج کی جو کانفرنس ہوئی آل پارٹیز اس کے اوپر, اور پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے. چوہدری صاحب اوور ٹو یو. چودھری محمد یاسین صاحب آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور بات کر لیجئے. جی السلام علیکم. جی چودھری صاحب وعلیکم السلام, شکریہ. چودھری صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. چودھری صاحب میں سوال کو رپیٹ کرتا ہوں. آج آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں آپ نے بھی شرکت فرمائی, اور جنرلی بتائیے کہ اس 15ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, آپ اس کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں, ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسکیوز می. واحد کاشف صاحب, یہ 15ویں ترمیم کے حوالے سے آج سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بلائی تھی آل پارٹیز کانفرنس, جس میں پارلیمنٹری اور نان پارلیمنٹری پارٹی ساریوں کے سربراہ موجود تھے, اور پرائم منسٹر لال کشمیر خود بھی آئے تھے. تو اس پر خاصی اس پر بات ہوئی ہے. تو ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹیز کے انسان ہمارا تو ہماری پارٹی کی تو آپ کو پتہ ہے کریشن ہی مسئلہ کشمیر پہ ہوئی تھی, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سٹانس تھا, وہی شہید محترم بینظیر بھٹو صاحب وغیرہ ہے, وہی سٹانس صدر آصف زرداری صاحب کا, وہی سٹانس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے کوئی بڑا واضح اور کلیئر ہے. اور ایز فار ایز دی 15th امینڈمنٹ از کنسرن, اس حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. پیپلز پارٹی نے, آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی نے ہی دیا تھا ایکٹ 74 کے تحت. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی لی تو آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے اس کو پا دی تھی 74 میں. تو جب پہلا الیکشن 75 میں ہوا, تو اس سے پہلے جو ہمارے گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ سب کو پتا ہے, میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پیپلز پارٹی has always given the rights to people of آزاد کشمیر اینڈ جی پی. تو اس پہ بڑا واضح ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوئی امینڈمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کر سکتی. تو میں خود بھی تھا, اور چودھری لطیف اکبر جو ہمارے اس وقت قائد حزب اختلاف اسمبلی میں وہ بھی موجود تھے. تو ہم دونوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پیپلز پارٹی will not support such amendment. ہم تو پاور دینے والے ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں.
चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है। बताइएगा कि आखिर कौन से मामलात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इस 15वीं तरमीम को मुबैना तौर पर लाया जा रहा है या इम्पोज किया जा रहा है, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देखते हैं? क्योंकि देखिए मरकज़ में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition बैठी हुई है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि कौन है जो इसके पीछे एक्चुअली ये ड्राफ्ट ला रहा है, ये इम्पोज कर रहा है, टूरिज़म अथॉरिटी और ये सारे मामलात हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सारे एक दूसरे के ऊपर, अब हमने देखा कि जिस तरह अतर मसूद वानी साहब ने तज़किरा फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जमान साहब का वन ऑफ दी मैनी जो उनके तर्जमान हैं उनमें से एक का जो है आज तशरीफ़ लाए, वो सोशल मीडिया पर शायद या उनका बयान जो आया है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। फिर आप इसके ऊपर क्या देखते हैं कि हकायक क्या है? देखिए जी, इस पर ना तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमारे साथ बात की है, ना ही नून लीग की क़यादत है। नून लीग की जो यहाँ की लीडरशिप है, पिछले दिनों ये मिले थे शाह गुलाम कादर साहब जो अभी नए सदर बने नून लीग के, तारिक फारूक साहब जो जनरल सेक्रेटरी बने, और मुश्ताक मनार साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उनके साथ ही उन्होंने बात नहीं की ना, हमारे साथ हमारी क्या लीडरशिप ने बात की। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज मुश्तरका तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंक्लूडिंग पीटीआई ने जो है वो ये तय किया है कि बिल्कुल इस तरह की किसी भी अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो वो अमेंडमेंट तो तभी होगी ना जब 36 मेंबर असेंबली जो है वो उसको करेंगे सपोर्ट। वे नन ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी, बल्कि हसन इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है। तो एक्सक्यूज मी, when none of the parliamentary parties going to support, how can this happen? बाकी मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। अलबत्ता ये एक उधर से मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर से जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उस चीफ सेक्रेटरी ऑफ कश्मीर को, उसके हवाले से ये बात चली है कि वहां से आई है, लेकिन हमारे साथ तो किसी ने नहीं बात की। बहुत शुक्रिया। चूंकि आज की स्पेस का उन्वान जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हम ये चाहते हैं कि इसके जो आलमी तनाज़र में जो मामलात हैं उसके ऊपर भी कुछ समझने की कोशिश करें। मैंने खुसूसी तौर पर जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब को दावत दी थी कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें बताएं कि जिस तरह आप आज की इसके सरे उन्वान से देख सकते हैं कि 15th अमेंडमेंट इन आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी असरात कश्मीर के क्वेश्चन के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, मैंने आपको इनवाइट किया है माइक के ऊपर, आप तशरीफ़ लाइए और हमें आगाह कीजिए कि इसके मुमकिना तौर पर जो है आपने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी इसके ऊपर जो मरासलात हैं वो लिखे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर गिलानी साहब बताइए कि इसके मुमकिना तौर पर क्या असरात पड़ सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक जाऊँगा कि आपने एक ट्वीट में ये फरमाया था कि अगर ये 15वीं तरमीम हो जाती है तो इट विल बी 5 अगस्त 5th of August 2019 ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत सीरियस और संजीदा किस्म की ट्वीट है। बताइएगा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हमें इल्म दीजिएगा। जी वाहिद साहब शुक्रिया। मेरा सब मेहमानों को सलाम, चौधरी साहब को भी, और हमारे एम्बेसडर बासर साहब भी हैं। अर्ज ये है कि जो मैंने तो मेरे ख्याल में इस दौरान काफी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा, लेकिन ये मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि अगर 15वीं तरमीम